ناول تم یوں ملے، رائٹر عشا گل، عید اسپیشل ناول ایپیسوڈ نمبر 10۔ رات کا منظر تھا جو اس وادی میں گہرے سناٹے اور پرسکون ہوا کے جھونکوں کے ساتھ یکجا ہو رہا تھا۔ دور کہیں آسمان کی گہرائیوں میں ستاروں کی مدھم کرنیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے وہ سیاہ آسمان میں چھپے ہوئے راز کو آہستہ آہستہ روشن کر رہی ہوں۔ جنگل میں درختوں کی شاخیں خالی فضا میں سرسراہٹ کر رہی تھیں، اور ان کے نیچے دھیما سا شور گونج رہا تھا، جیسے رات اپنے راز ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں۔ دور کہیں پہاڑوں کے دامن میں ایک جھرنا بہہ رہا تھا، اور اس کی ٹھنڈی پانی کی سرگوشی یوں لگ رہی تھی جیسے زمین کی گہرائی سے کوئی غمگین گیت آ رہا ہو۔ زحل خیمے کی کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، اس کی نظریں اندھیرے میں پھیلنے والی رات کی گہرائی میں گم ہو رہی تھی۔ زحل کا دل میں کچھ ادھورا سا خیال تھا، جیسے کوئی پرانا گمشدہ راز ملنے والا ہو، لیکن جب اس نے اپنے بالوں کی طرف دھیان دیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے بال گویا صدیوں کے اجاڑ حال پڑے ہیں، دھول مٹی میں جکڑے۔ جنگل کی تیز ہوائیں، درختوں کی شاخوں میں سرسراہٹ اور ستاروں کی مدھم کرنیں اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہی تھی، لیکن اس کی الجھی ہوئی زلفیں اس کی بے چینی کا سبب بن رہی تھیں۔ زحل نے ہاتھ سے اپنے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی الجھے ہوئے تھے، جیسے درختوں کی شاخوں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ آہ! بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے زحل کے لبوں سے درد بھری کرہ نکلی تو یمان نے مڑ کر اس کی حالت دیکھی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب چلا آیا۔ زحل، تمہارے بال بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اس نے نرمی سے کہا، جیسے وہ اس کے دل کی حالت کو بھی سمجھ رہا ہو۔ زحل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور اس کے چہرے پر بے چینی کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ مجھے بہت کوفت ہو رہی ہے، آپ کے پاس کنگھی نہیں ہے کیا؟ اس نے اپنے الجھے بالوں کو شانوں پر پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، یمان واقعی افسوس بھرے لہجے میں بولا تو زحل کو اپنے بالوں کی الجھن پر مزید غصہ آیا۔ آپ کی زنبیل سے کل سے سب کچھ نکل رہا ہے سوائے کنگھی کے، کنگھی نہیں رکھ سکتے تھے کیا آپ؟ زحل کو اپنی یمان پر غصہ آیا تو وہ ہنسی۔ ہم لڑکوں کے بال تم لڑکیوں کی طرح کمر کو نہیں چھوتے نا، اس لیے ہمیں کنگھی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے چھوٹے بالوں کے لیے ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کافی ہیں۔ یمان اپنی انگلیوں سے 2 منٹ میں اسے اپنے بکھرے بال سلجھا کر دکھا گیا۔ کاش میں بھی انگلیوں سے انہیں سلجھا لیتی، مگر یہ اتنے الجھے ہوئے کہ انگلیاں چھوتے ہی درد کر اٹھتے ہیں۔ زحل لاچارگی سے بولی۔ وہ اس لیے کہ تمہاری انگلیوں نے کبھی بالوں کو سنوارا ہی نہیں، اس لیے انہیں سلیقہ نہیں۔ تمہارے بال جب میری انگلیوں کا ذائقہ چکھیں گے تو دیکھنا کیسے پگھل کر سیٹ ہو جائیں گے۔ یمان ایک آنکھ دباتا اس کی طرف بڑھا۔ میں خود ہی کر لوں گی نا، اس نے ہمت باندھ کر کہا اور اپنے بالوں تک انگلیاں لے جانے لگی، لیکن یمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا، مت کرو، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، میں ہوں نا، میں تمہارے بال ٹھیک کر دیتا ہوں، بہت ہی پیار سے اور بہت ہی نرمی سے۔ یمان نے بڑی نرمی سے زحل کے قریب آ کر اس کے بالوں کو ایک طرف سے اٹھا دیا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے الجھی زلفوں میں گئیں، جیسے وہ کسی حساس دھاگے کو سنبھال رہا ہو۔ اس کی ہر حرکت میں ایک خاص قسم کی محبت اور خیال تھا، جیسے وہ زحل کے ہر درد کو اپنی انگلیوں کے ذریعے دور کرنا چاہتا ہو۔ زحل کی آنکھوں میں گہری تسلی تھی، جیسے اس کی پریشانی کی ہر لہر یمان کے لمس سے مٹ رہی ہو۔ یمان کی انگلیاں آہستہ آہستہ زحل کے بالوں میں سرک رہی تھیں، اور وہ زلفیں ایک ایک کر کے سلیقے سے کھلنے لگیں۔ درد تو نہیں ہو رہی نا؟ یمان نے یقین چاہا۔ سکون مل رہا ہے، کرتے رہیں نا۔ یمان کے پوروں کا لمس اس کے سر سے پیر تک راحت بن کر گردش کرنے لگا، تو وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ یمان کے ہاتھ کا لمس اتنا نرم تھا کہ زحل کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنی بے چینی کو یکسر بھلا چکی تھی۔ یہ سکون تو میں تمہیں عمر بھر دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے ہر روز اپنی زلفیں الجھانی پڑیں گی۔ یمان شریر پن سے بولا، آپ میری زلفوں کو ہی نہیں بلکہ میری ہر الجھن کو سلجھانے کا ہنر رکھتے ہیں، آپ کے صرف ہاتھوں میں ہی نہیں بلکہ باتوں میں بھی جاتے ہوئے۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہم کلام ہوئی۔ یمان کی انگلیوں کی حرکات جیسے اس کے لیے صرف ایک خوبصورت لمحہ بن کر ابھر رہی تھی۔ یعنی میں ایک جادوگر ہوں؟ یمان ہولے سے ہنسا۔ محبت کے جادوگر، زحل مسکا کر بولی۔ تم پر چل گیا میرا جادو، اب تو تمہارا بچ پانا مشکل ہے، وہ شرارت سے بولا۔ بچنا ہے بھی کس کو؟ زحل آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتی کھلکھلا کر بولی تھی۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ جو جادو میں نے تم پر آزمایا ہے، یہ تو فقط میرے ہنر کی معمولی جھلک ہے۔ اگر میری محبت کا وہ کمالی ورد تم پر اتر آیا تو میری ذات کے سوا ہر شے، ہر رنگ، ہر انسان، ہر آواز اور ہر نظارہ بھول جاؤ گی۔ زحل کی سانسوں میں لرزش سی در آئی تھی، اس کے قریب ہوئی دل جیسے سینے میں رقص کر رہا ہو، پھر بھلا کسی اور چیز کی حاجت ہی کیوں ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، جیسے لفظوں کے بجائے جذبے بول رہے ہوں۔ جب تم میری نظروں کے دائرے میں آتی ہو، وقت کی گردش تھم سے جاتی ہے۔ تم میرے لیے فقط ایک عورت نہیں، ایک مکمل کائنات ہو جس میں چاندنی بھی تم سے روشنی لیتی ہے، اور ہوائیں تمہاری سانسوں سے مہک اٹھتی ہیں۔ یمان نے اپنے ہاتھ کی پوروں سے زحل کے رخسار کو چھوا، اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اور آپ میرے اندر کسی مقدس دعا کی طرح اترے ہیں یمان۔ اب اگر آپ کی محبت جادو ہے تو میں ساری عمر اسی شہر میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ خود بھی ساحرانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ یمان کی نظریں زحل کے چہرے پر ٹھہری، جیسے وہ اس کے جذبات کو ایک لمحے کے لیے اپنے اندر سمو کر رکھنا چاہتا ہو۔
تو پھر سن لو کہ تم اب سے تاعمر میرے سحر کی قیدی ہو، یمان اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی بھرے لہجے میں بولا۔ یمان نے پھر زحل کے بال مکمل طور پر درست کر دیے اور جب اس نے اسے آخر کار چھوڑا، زحل کی زلفیں خوبصورت بہاؤ کے مانند نظر آنے لگیں، جیسے جنگل کے درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ سرسرا رہی ہوں۔ زحل نے ایک گہری سانس لی اور یمان کی طرف مسکرا کر کہا، شکریہ یمان۔ کیسا شکریہ؟ یہ کام میرا تھا جو میں نے کر دیا۔ انفیکٹ تم سے جڑا ہر کام میرا ہے اور مجھے اس کے لیے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یمان نے اس کا شکریہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ اب کہو تو تمہارے بالوں کی چٹیاں باندھ دوں؟ یمان نے اس کے سلجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو چٹیاں باندھنی آتی ہے؟ زحل نے حیرتاً پوچھا۔ میں اکثر ریتا بھابھی کی کو بی جان کے بالوں میں روغن زیتون کی مہک بکھیرتے، ان کی چمپی کر کے مانگ سنوارتے اور پھر کمال نفاست سے ایک طویل، مضبوط اور حسین چٹیا میں ان کے کیسوں کو پیروتے دیکھتا تھا۔ بی جان کی چمپی میں بھی اکثر خود انجام دیتا ہوں، لیکن اس وعدے پر کہ وہ بھی میرے بالوں میں اپنی مہارت کا فیض لٹائیں گے۔ بی جان ہمیشہ ہنس کر کہتی ہیں کہ تو ہر بار کوئی نہ کوئی عقد باندھ لیتا ہے، حالانکہ میرے لیے تو تیرے ہر تقاضے کی تعمیل میں مشروط ہے۔ بے غرض اور بے حساب ہوتی ہے تو میرا لاڈلا پتر ہے، تیرے لیے تو میں اپنی سانسیں بھی ہتھیلی پر رکھ دوں۔ یہ وعدے اور شرطیں کیوں رکھتا ہے؟ بی جان کی بات کرتے ہوئے یمان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ اور محبت گھلائی۔ ہائے بی جان کتنے مزے کی ہے نا۔ زحل کو یمان کے منہ سے بی جان کی باتیں سننے میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ بی جان کی چھوٹی بہو بھی بہت مزے کی ہے۔ یمان نے بنا تیل کی زحل کے بالوں میں چمپی کرتے ہوئے کہا تو وہ شرما کر چہرہ چھپا گئی۔ خیمے کے اندر یمان کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ اب چٹیا کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی زلف کیر ہے ہی نہیں۔ زحل اپنی شرم چھپانے کو بات بتل گئی۔ ہے نا؟ یمان اٹھا اور کھانے کے سامان میں سے بریڈ کے پیکٹ پر بندھی ربڑ اتار لایا۔ میں نے کہا تھا نا میری زنبیل سے سب نکل آتا ہے، یمان اترا کر بولا۔ ہاں نہیں نکلی تو بس ایک کنگھی۔ زحل منہ چھڑاتی بولی۔ وہ ہوتی بھی تو میں ہرگز نہ نکالتا کیونکہ وہ درد دیتی، جبکہ میری انگلیاں تو بنی ہی تمہیں ہر درد سے آزاد کرنے کے لیے۔ یمان تمانیت آمیز لہجے میں مسکراتے ہوئے زحل کے پہلو میں آ بیٹھا۔ اس کے بلند و بالا ہاتھ نرمی اور نزاکت سے مزین بالوں پر ایسے رقصاں ہوئے گویا کوئی ماہر خطاط قلم کو کرتاس حسن پر روانی سے چلا رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی جنبش میں نہ صرف مہارت تھی بلکہ ایک خاص طرح کی شیفتگی بھی پوشیدہ تھی، جیسے ہر لٹ ہر زلف اس کے دل کی وارداتوں سے ہم آہنگ ہو گئی ہو۔ زحل کے دراز بال جو اس کے کمر کی پشت سے نیچے تک آتے تھے، یمان نے انہیں آہستہ آہستہ سمیٹا، سلجھائے جیسے بکھرے خیالوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ اس نے بڑے سلیقے سے ان نرم و ملائم زلفوں کو الجھتی سانسوں کے درمیان پرویا اور پھر جب چٹیا گوندنے لگا تو وہ چٹیا محض بالوں کی گرہ نہ رہی بلکہ اس نے فطرت کی جیتی جاگتی تعبیر بن گئی۔ یہ چٹیا جو سانپ کی مانند خم کھاتی، ناگن کی صورت اس کی پشت پر تیرتی محسوس ہوتی، سیاہ شب کی تمثیل تھی جس میں یمان کی انگلیاں چاندنی کی طرح گم ہو رہی تھیں۔ وہ چٹیا گویا زحل کی رسوانی وقار کی پرشکوہ علامت بن چکی تھی، ایک ایسی دستار دلکشی جو کہ وقت کے پردوں پر خود کو ضبط کر رہی تھی۔ چٹیاں مکمل کر لینے کے بعد یمان نے اپنا چہرہ جھکا کر زحل کے گھنے خوشبودار بالوں میں یوں چھپا لیا جیسے کسی نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ لے لی ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور وہ خوشبو جو زحل کے بالوں میں بسی ہوئی تھی یمان کے حواس پر یوں طاری ہو گئی جیسے چاندنی رات میں کوئی پھول کھل کر فضاؤں میں اپنا سحر بکھیرتے۔ بالوں کی مہک سے دل لبھانے کے بعد یمان نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا، زحل کی گردن کے قریب ہولے سے لبوں کو لایا، لیکن چھونے سے پہلے ہی جیسے سانسوں کی حرارت سے اس کی جلد کو لمس دیتا رہا۔ وہ لمحہ کچھ ایسا ساکت تھا کہ جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ زحل کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں اور وہ ساکت سی سانسیں روکے بیٹھی رہی۔ تمہیں معلوم ہے؟ یمان نے نہایت مدھم اور بھیگی ہوئی سرگوشی میں کہا، تمہارے بالوں کی خوشبو تمہاری موجودگی سے بھی زیادہ گہری ہے، جیسے بچپن کی وہ شامیں جن کا رنگ یاد نہیں مگر خوشبو آج بھی دل کی تہ میں بسی ہے۔ زحل کا دل اس لمحے پر ہولے سے دھڑکا۔ تو پھر کیا میں آپ کے دل کی وہ پرانی خوشبو ہوں؟ اس نے اپنے پلکیں نیچے کی اور پھر زیر لب ہنستی ہوئی بولی، نہیں، تم میرے دل کی نئی عبادت ہو، جس کی ہر سانس، ہر خواہش تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یمان نے ہولے سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ زحل کی پلکوں کے کنارے چمکے، دل کسی خواب کی طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے اتنے قریب تھی کہ یمان کی سانسوں کی حدت اپنے رخسار پر محسوس کر سکتی تھی۔ اچانک یمان نے دونوں ہاتھوں سے زحل کی چٹیا تھام کر اس کے سامنے کیا اور نہایت سادگی سے کہا، یہ چٹیا میری ملکیت ہے اور ہر وہ خیال جو ان لٹوں سے بندھا ہے اب میرا ہے۔ تمہاری ہر زلف میں اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا ہر لمحہ میری یاد سے مہکتا رہے۔ زحل نے اپنی نظر اس کے چہرے پر گاڑ دی، پھر آنکھیں بند کر کے سر کو اس کے مزید قریب کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں، یہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ زحل کا چہرہ ستاروں اور خیمے کے بلب کی نرم روشنی میں چمک رہا تھا اور وہ یمان کی نظروں سے نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر تکنے لگی تھی، بڑی گہری توجہ سے باہر کے منظر کو دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی تتلی پر پڑی جو آسمان میں چمکدار پروں کے ساتھ اڑ رہی تھی، جیسے رات کی سیاہی میں خوابوں کا کوئی رنگین جزیرہ تھا۔ تتلی کے ہر پروں کی حرکت جیسے وہ ہوا میں رقص کر رہی ہو، اس کی نظر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔
زحل یکدم اٹھی اور اس کے قدم بے اختیار باہر کی طرف اٹھے جیسے وہ اس تتلی کے پیچھے بھاگنا چاہ رہی ہو۔ زحل کہاں جا رہی ہو؟ یمان ایک دم فکر مند ہوتا اس کے پیچھے لپکا۔ زحل کے قدم بے خودی میں تتلی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا اور قریب پہنچی تتلی اچانک ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی۔ وہ درخت کی شاخ پر خاموشی سے اپنی رنگین پروں کو پھیلائے گویا کسی خواب کے اندر گم ہو گئی ہو۔ زحل میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں چلی جا رہی ہو؟ یمان کی آواز میں فکر مزید گہری ہوئی۔ یمان وہ دیکھیں، وہ تتلی کتنی پیاری ہے۔ زحل نے نرم آواز میں شاخ پر بیٹھی تتلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی نہ زحل، قسم سے پوری بچی ہو، میں گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں تمہیں ہوا کیا کہ اچانک سے اٹھ کر باہر بھاگی چلی آئیں۔ یمان کے تاثرات کھودا پہاڑ نکلا چوہا والے تھے۔ یمان نے اس کی طرف مڑ کر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سمجھ اور ہنسی کی جھلک دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور دونوں کی نظریں اس رنگین مخلوق پر مرکوز ہو گئیں۔ خیر، خوبصورت تو واقعی بہت ہے۔ یمان کی آواز میں ایک نرمیت تھی جیسے وہ بھی اس لمحے میں زحل کے ساتھ شامل ہو۔ زحل کا دل چاہا کہ وہ تتلی کو پکڑ، لیکن جیسے ہی اس نے قدم بڑھائے وہ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح اڑ کر درخت کی ایک اور شاخ پر جا پہنچی۔ نہیں، زحل نے ادھوری سی امید کے ساتھ کہا، جیسے کوئی خواب اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہو۔ وہ تتلی دوبارہ اڑنے لگی اور زحل بے اختیار اس کے پیچھے دوڑنے لگی جیسے بچپن کی کسی یاد میں کھو گئی ہو۔ لیکن جب وہ قریب پہنچی تتلی پھر غائب ہو گئی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ زحل کا دل ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں غم کی ایک لہر اٹھی اور وہ اداس ہو کر واپس مڑ آئی۔ کہاں گئی وہ؟ اس نے یمان سے کہا اور اس کی آواز میں ایک افسردگی چھپی ہوئی تھی۔ یمان اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ زحل، تمہیں شاید یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ خوبصورتی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں چھو نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہ جاتی ہے۔ زحل کی آنکھوں میں وہ تتلی اب بھی موجود تھی، اس کے رنگین پروں کی حرکت جیسے وہ ایک خواب بن کر اس کے دل میں گہرائی تک اثر کر گئی ہو۔ یمان کی نگاہوں میں زحل کی اداسی کا عکس کچھ اس شدت سے ٹھہرا تھا کہ جیسے وہ اس کی خاموشی کو لفظوں میں بن کر سن چکا۔ اس نے نرمی سے زحل کی ٹھوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تتلی کا اڑ جانا اس کی خوبصورتی کو کم نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کے حسن کی لطافت کی دلیل ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا جیسے ہر لفظ، ہر حرف زحل کے دل کی شکستگی پر مرہم رکھ رہا ہو۔ زحل نے اداس آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک ہلکی سانس اس کے لبوں سے چھوٹ گئی جیسے دل میں پھنسی کوئی بے نام سے چبھن آزاد ہو گئی ہو۔ یمان نے آگے بڑھ کر اس کی ہتھیلی تھامی اور نرمی سے اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، کچھ تتلیاں ہاتھوں سے نہیں پکڑی جاتی، وہ صرف دل کے باغوں میں بسی ہوتی ہیں۔ وہ اگر اڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلی گئی ہے، بلکہ وہ اب تمہاری دل کی گہرائیوں میں قیام پذیر ہو چکی ہے۔ شاید وہ تتلی تمہیں ایک پیغام دینے آئی تھی کہ تم خود بھی کسی خواب جیسی ناز ہو، کسی خیال جیسے خوبصورت ہو جسے قید نہیں کیا جا سکتا، بس چاہا جا سکتا ہے، جیسے میں تمہیں چاہتا ہوں، بنا کسی شرط، بنا کسی گرفت کے۔ پھر اس نے زحل کے کانوں کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ زحل نے آہستگی سے آنکھیں موند لی جیسے یمان کی باتوں نے دل کی زمین پر برسنے والی نرم بارش کی صورت کوئی بھٹکی ہوئی کلی کھلا دی ہو۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زحل نے دھیمی آواز میں کہا اور پھر ایک لمحے کو خاموش ہو گئی جیسے الفاظ چننے میں احتیاط برت رہی ہو۔ شاید کچھ خوبصورتیوں کو پانے کی کوشش کرنا ہی ان کا نقصان ہوتا ہے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے دور سے، خاموشی سے، جیسے تتلی کی پرچھائیں یا خواب میں آئی کسی خوشبو کی یاد۔ پھر وہ یمان کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرائی، اور شاید آپ بھی وہی تتلی ہیں جسے میں نہ چھو پائی مگر دل کے کسی نرم گوشے میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ یمان نے زحل کی بات سنی، اس کی آنکھوں کی نمی اور لبوں پر اد کھلی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا، پھر جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ گیا۔ اس کی آواز میں شرارت دبی ہوئی تھی مگر لہجہ گہرا، گرم اور خفیف سا لرزتا ہوا۔ تو چھو لو نا، میں کوئی تتلی نہیں ہوں جو اڑ جائے، میں وہ لمس ہوں جو چھوئے جانے پر اور گہرا ہو جاتا ہے۔ زحل کی نظریں جھکنے لگی مگر یمان نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی کو ہولے سے اوپر کیا۔ تم جس لمس کو پانا چاہتی ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہارے قریب، اتنا قریب کہ اگر تم چاہو تو تمہارے دل کی دھڑکنوں میں گھل جائے۔ پھر آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر لپیٹ کر بولا، یہ خیال کہ کچھ خوبصورتی صرف دور سے دیکھی جاتی ہے شاید کتابی بات ہو، تم چاہو تو ہر خواب کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کر سکتی ہو۔ میں خود کو تمہارے لیے خواب سے حقیقت بنا سکتا ہوں زحل۔ زحل لب کاٹتی نظریں جھکائے لب بستہ کھڑی تھی۔ یمان کی آنکھوں میں جذبوں کی وہ روشنی چمک رہی تھی جو صرف کسی محبوب کے چہرے کے غم کو زائل کرنے کی غرض سے ابھرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ زحل کے اور قریب آیا جیسے لفظوں سے نہیں صرف سانسوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زحل، اس نے اس کے نام کو ایسے ادا کیا جیسے کوئی عاشق کسی مقدس دعا کو لبوں سے ٹھوئے۔ تمہارے چہرے پر چھائی یہ ہلکی سی مایوسی میری جان کو کاٹنے لگی ہے۔ تم جانتی ہے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا مداوع صرف لمس وفا سے ممکن ہوتا ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنی انگلیاں زحل کی انگلیوں پر رکھ دیں۔ تم نے کہا تھا نا کچھ چیزیں ہاتھ سے نہیں آتی، لیکن میں تمہیں ایک اور سچ بتاؤں، کچھ لمحے صرف چھونے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں محسوس کرنے کے لیے خاموشی کی باہوں میں لپیٹنا پڑتا ہے، اور میں وہ خاموشی بننا چاہتا ہوں۔ زحل نے حیا میں لپٹی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ یمان کی نگاہوں میں وہ جذبہ تھا جو الفاظ کے دائرے سے باہر تھا۔ تم تتلی کے پیچھے بھاگتی ہو جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکی، مگر تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ میں وہ پروانہ ہوں جو تمہارے گرد ہمیشہ محو گردش رہا، جلنے کو تیار فقط تمہاری ایک نظر کے لیے۔ زحل کی سانسیں دھیمی پڑنے لگی تھیں اور یمان آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آیا۔
مت روکو اپنے دل کو، میرے سینے میں وہ ٹھہراؤ ہے جہاں تمہاری بے چینی آسرا پا سکتی ہے۔ اس کا اشارہ سینے سے لگنے کی طرف تھا، مگر زحل سمجھتے ہوئے بھی وہیں ٹھہری رہی۔ یمان کے الفاظ زحل کے دل کی پرتوں میں کسی مہربان ہوا کے مانند اترتے چلے گئے۔ اس کے چہرے پر بکھری افسردگی اب رفتہ رفتہ ماتھم ہو رہی تھی، اور ان لمحوں کی تلخی یمان کی موجودگی کی شیرینی میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ زحل نے پلکیں جھکائیں جیسے اس کی نگاہوں میں کوئی چھپی ہوئی دعا ہو، جیسے وہ اپنے لبوں سے بیان کرنے کے قابل نہ ہو۔ مجھے اپنے خالی لمحوں میں بسا لو زحل، میں تمہیں وہ لمحہ دینا چاہتا ہوں جو نہ تتلی کی پرواز میں تھا، نہ کسی خواب کی گمشدہ تعبیر میں، بلکہ تمہارے لمس کی خاموشی میں پوشیدہ ہے۔ یمان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر نہایت نرمی سے کہا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے گرد بازو سمیٹنے لگا۔ زحل چونکی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی انکار نہ تھا۔ نہ میں تمہیں چھو رہا ہوں، نہ باہوں میں لے رہا ہوں، صرف دل کی سچائی تمہاری روح کے قریب رکھ رہا ہوں۔ یمان نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زحل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو کسی بوسیدہ خواب کے سچے ہو جانے پر دل میں اترنے والی خاموشی سے خاموش سی مسرت جیسی۔ آپ واقعی جادوگر ہی ہیں، آپ کے لفظ بھی افسون اگری کرتے ہیں۔ اس کے باہوں میں قید وہ بولی تو یمان کے لبوں پر ہنسی کی ایک خفیف لہر آئی۔ اگر میرا جادو تم پر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن تم خود کہو گے کہ یہ دنیا، یہ جنگل، یہ آسمان سب فانی ہے، صرف یمان کی محبت ہی باقی ہے۔ اس کی آواز میں طمانینت تھی۔ تم میرے دل کی پہلی نظم ہو زحل، جسے میں روز اپنی سانسوں کی روشنائی سے لکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ کسی نظم کے سر سے کم نہیں تھا، نظم کے سر سے کم نہیں تھا۔ اور آپ میرے احساسات کا وہ پہلا مصرع ہیں جسے میں ہر شب تنہائی میں دہرانا چاہتی ہوں۔ زحل کی آواز میں ایسی گہرائی تھی جیسے لفظ اس کی روح سے چھن کر نکلے ہوں۔ اس نے یمان کی طرف دیکھا، نگاہوں میں کوئی پوشیدہ سوال، کوئی انکہی سی التجا تھی۔ آپ نے میرے دل کی دیواروں پر جو حرف لکھے ہیں یمان، ان کا مٹنا اب ناممکن نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ ان کی روشنائی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کی نظم ہوں تو پھر آپ میرے اشعار ہیں، میرے خیالوں کی روانی، آپ میرے اندر کے موسم ہیں جو کبھی مرجھا نہیں سکتے۔ یمان نے نرمی سے زحل کی ٹھوڑی کو چھوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لفظ تھم چکے تھے، مگر خاموشی میں ایک مکمل گفتگو جاری تھی، فضا میں جیسے وقت رک گیا ہو اور صرف دلوں کی دھڑکنیں ہی رواں ہوں۔ پھر زحل نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور دھیرے سے کہا، اگر کبھی آپ کو لگے کہ میں نظم سے نثر ہو گئی ہوں تو اپنی محبت کی روشنائی سے مجھے پھر سے شعوری قالب دے دینا یمان، کہ میں اب آپ کے بغیر ادھوری ہوں اور آپ کے ساتھ مکمل نظم۔ میں آپ کی نظم تو ہوں ہی، مگر آپ کے دل کا وہ گوشہ بھی بننا چاہتی ہوں جہاں یہ نظم جنم لیتی ہے۔ یمان کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی، وہ تھوڑا اور قریب ہو کر بولا، تو پھر میری ہر نظم کی تم ہی تو تمہید ہو زحل، میری ہر خیال کی ابتدا تمہاری پلکوں کی جنبش سے ہوتی ہے اور ہر خواہش کی انتہا تمہارے لبوں کی نمی میں گم ہو جاتی ہے۔ وہ زحل کے گلابی لبوں کو دیکھتا بولا، اور اگر اجازت ہو تو آج کی رات تمہاری کمر کے محرابوں پر اپنی نظم کے آخری سطر لکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آہستہ سے جھکا جیسے کوئی دعا لبوں پر آنے والی، اور سرگوشی کی زحل کی پلکیں لرزیں، چہرہ گلاب کی پنکھڑی جیسا گلگوں ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اس کے حصار سے نکلتی نظریں چرا گئی، لبوں پر مسکراہٹ لرزی اور ہلکی گھبراہٹ میں بولی، اریب بھائی کب آئیں گے؟ وہ بات بدل گئی، یمان ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں وہی محبت کی شرارت تھی جو کبھی کبھی لفظوں کے ہنر سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جلد آ جائے گا۔ یمان قدرے ریلیکس تھا جب سے میسج اریب تک پہنچا تھا۔ خیر اب آؤ اندر چلے، تتلی تو کھو گئی، مگر اب کہیں تم نہ کھو جاؤ۔ وہ شرارت سے بولا تو زحل کو ایک شرارت سوجی، یمان ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں گے؟ وہ چمک کر بولی، وٹ ہائیڈ اینڈ سیک، وہ بھی یہاں اور اس وقت؟ نو بالکل نہیں، چلو اندر۔ یمان اپنے ٹیچر والے روپ میں لوٹتا بولا، نہیں چلوں گی، مجھے کھیلنی ہے تو مطلب کھیلنی ہے، میں چھپوں گی اور آپ مجھے ڈھونڈیں گے۔ وہ ضد پر اتری۔ زحل، یمان نے اسے گھوری دکھائی، ایسے کریں گے تو میں بات نہیں کروں گی آپ سے، اور تب تک یہیں کھڑی رہوں گی جب تک اریب بھائی نہیں آ جاتے۔ وہ ہر دھرمی سے بولتی اسے ناراض ہونے کی دھمکی بھی لگا گئی، بہت ضدی ہو تم زحل۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ہمارا محفوظ دائرہ ہے، جھرنے سے خیمے اور بیری سے اس پتھر تک، اس کے بیچ ہی رہنا، ایک قدم بھی اس سے باہر نکالنے کی کوشش مت کرنا۔ یمان نے سختی سے اس حدود کے اندر رہنے کی تاکید کی۔ اوکے، وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی۔ چلیے اب کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں، 10 تک، اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں۔ زحل نے حکم جاری کیا تو یمان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گنتی شروع کی۔ ستاروں کی سفیدی پتوں پر پڑتی تو چاندی سے جھلکتی تھی۔ ایک وسیع و عریض میدان جہاں موجود خیمہ، ارد گرد ایستادہ درختوں کی کتاریں اور قریب بھی بہتا جھرنا منظر کو گویا کسی خواب کی تصویر بنا رہا تھا۔ جھرنے کے قریب جھاڑیوں کے اندر زحل اپنے چھپنے کا مقام تلاش کر چکی تھی۔ اسے خوف بھی تھا، مگر چند لمحوں کی شرارت نے اس کے خوف کو وقتی طور پر تھپکی دے کر سلا دیا تھا۔ آنکھوں میں شرارت، لبوں پر ہنسی کی ہلکی لہر اور دل میں یمان کو چھیڑنے کی ضد۔ 1 2 3 یمان گنتی شروع کر چکا تھا۔ 8 9 10 اور گنتی ختم ہوئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو زحل کو کہیں نہ پایا۔ وہ خیمے کے اندر اور اس کے گرد درختوں کے پیچھے جھرنے کے آس پاس اسے ڈھونڈنے لگا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ نہ پایا، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ زحل کہاں ہو تم؟
وہ اسے آوازیں دیتا ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ زحل کہاں ہو، آواز دو مجھے۔ وہ زور زور سے اسے پکار رہا تھا مگر ہوا کی سرسراہٹ میں اس کی پکار گم ہوتی گئی۔ براق روشنی اس کی آنکھوں کو چبھنے لگی مگر اس کی نگاہوں کو صرف ایک چہرہ درکار تھا، زحل کا۔ وہ نہ خیمے میں تھی، نہ درختوں کے پیچھے، نہ کہیں اور۔ یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ کیونکہ وہ تو خوف کھاتی تھی، پھر اکیلے دور بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ پریشانی اس کے چہرے پر ابھر آئی، پیشانی پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکنے لگا اور اس کے لبوں پر لرزش نمودار ہوئی۔ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پڑ گئی؟ اسے خیال آیا مگر وہ کوئی آواز کیوں نہیں دے رہی تھی؟ ایک لمحے کے لیے اندر ہزاروں سوچیں اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگی تھی۔ خدا کے لیے زحل، جہاں بھی ہو آواز تو مجھے، میں بہت گھبرا چکا ہوں، ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا، کبھی اپنا سر تھامتا، کبھی ہاتھوں سے چہرہ مسلتا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، دل میں وہم اور آنکھوں میں گھبراہٹ۔ زحل جہاں بھی ہو پلیز سامنے آؤ، بس ایک آواز دے دو، ایک لمحے کے لیے صحیح مجھے بتا دو تم ٹھیک ہو۔ وہ چاہتا تھا بس کہیں سے اس کی آواز آئے اور وہ لپک کر اس تک پہنچ جائے۔ وہ اب حدود سے نکل کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ ادھر جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی زحل اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سانس رکی ہوئی تھی جیسے کسی انکہی تمنا کا تماشا ہو۔ مگر جب اس نے یمان کی یہ حالت دیکھی جیسے کسی نے اس کی روح چھین لی ہو تو شرارت دل سے اتر گئی۔ اسے یمان کے خوف، اس کی بے قراری اور اس کی بے چینی پر ترس آنے لگا۔ یہ کوئی عام سا کھیل نہیں رہا تھا، یہ یمان کی محبت کا اقرار تھا جو چینخ چینخ کر کہہ رہا تھا کہ زحل اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تب زحل آہستگی سے جھاڑیوں سے نکلی، اس نے آواز تھی دھیمی، نرم مگر بھاری آواز، یمان۔ دوسری جانب جھاڑیوں کو پاگلوں کی طرح ہٹا کر اسے تلاشتا یمان ایک دم سے پلٹا۔ اس نے سامنے کھڑی زحل کو دیکھا اور گویا اسے زندگی کی سانسیں واپس مل گئیں۔ وہ لمحہ جب زحل کی آواز یمان کے کانوں میں گونجی جیسے کسی گمشدہ ساز کی بے خودی میں بچھڑی ہوئی تان واپس آ گئی ہو، ایک دم جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے زمین اپنی گردش بھول گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں روشنی ابھری، وہ لپک کر زحل کے پاس آیا اور دیوانوں کے مانند اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، ایسے جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا یا اس کی روح کو دوبارہ جسم نصیب ہو گیا ہو۔ یمان نے اسے اپنے سینے سے یوں بھینچ لیا جیسے اس کی کل کائنات اسے واپس مل گئی ہو، جیسے وہ رات کی نرمی، چاندنی کی ٹھنڈک اور دھڑکتے دل کا آخری تسلی بخش ساز ہو۔ وہ گھٹ کے یوں سے لپٹا جیسے ڈرتا ہو کہ کہیں وہ پھر سے رات کی سیاہی کی طرح ہاتھوں سے پھسل نہ جائے۔ یمان کے بازو زحل کی گرد یوں لپٹے تھے جیسے وہ اسے اپنے وجود میں سمو لینا چاہتا ہو، اس شدت سے کہ دونوں کے درمیان فاصلوں کا ہر امکان مٹ جائے۔ وہ اسے یوں زور سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا کہ زحل کی سانسیں تھم گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے فضا ساکت ہو گئی ہو، جیسے ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا ہو۔ اس کے نازک وجود پر یمان کی گرفت میں وہ شدت، وہ لرزتی ہوئی محبت تھی جو لفظوں سے بالا تر تھی۔ زحل کا سینہ اس کے سینے سے یوں جڑا تھا جیسے دل کی دھڑکن ایک لے میں دھڑکنے لگی ہوں۔ یمان کی انگلیاں اس کی پیٹھ پر ایسی جمی تھی جیسے ہر لہجہ اسے یقین دلا رہی ہوں کہ تم میرے ہو، میرے اندر ہو، تم ہی میری رات کا نور ہو، تم ہی میری بے چینی کا قرار ہو۔ زحل کی پلکیں تھرکیں، سانسیں ہلکی پڑنے لگی۔ یمان کی باہوں کی وہ شدت، وہ گھٹن، وہ بے قابو محبت کا طوفان اسے لگنے لگا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ یمان کے سینے پر سرکتی اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہر خوف، ہر شرارت، ہر ہنسی، سب کچھ اس ایک لمحے میں فنا ہو گیا ہے۔ تم کہاں چلی گئی تھی زحل؟ کیوں چلی گئی تھی؟ میں نے کتنی آوازیں دی تھی تمہیں، تم نے میری ایک آواز کا جواب نہ دیا۔ کیوں زحل؟ بتاؤ کیوں چپ رہی، کیوں جواب نہیں دیا، کیوں نہیں بولی تم؟ اسے اپنے سینے میں بھینچے یہ شکوہ بھرے لہجے میں بولا، میں تو وہ وہاں۔ زحل نے اس کے سینے سے سر اٹھایا، پلکیں نیچے کر کے آہستہ سے کہا اور پھر جھاڑیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ یمان کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری مگر وہ غصہ محبت کی ایک اور شکل تھی۔ کیوں گئی تھی تم وہاں جب میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اس دائرے سے باہر قدم مت نکالنا؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہاں کوئی زہریلا کیڑا ہو سکتا تھا، کوئی خطرناک جانور ہو سکتا تھا۔ زحل اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ غصے سے نہیں خوف سے بول رہا تھا، اس کا ہر لفظ زحل کی فکر میں بھیگا ہوا تھا۔ مجھے آپ کو تنگ کرنا تھا، بس ایک چھوٹی سی شرارت، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گی، وعدہ، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ زحل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نرم لہجے میں کہا، کیسے پریشان نہ ہوں؟ تم نے کام ہی ایسا کیا کہ مجھے اس خوف سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ کہیں میں نے تمہیں کھو تو نہیں دیا، کہیں تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یمان کا لہجہ ابھی بھی تیز تھا مگر پھر اس نے زحل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ زحل کی آنکھیں نمی سے چمک رہی تھی۔ تمہیں کیا خبر زحل، اس لمحے میری جان نکل گئی تھی، سب کچھ دھندلا گیا تھا، میں نے سمجھا تم ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہو۔ یمان کی آواز میں وہ لرزتی ہوئی دبی دبی تپش تھی جسے وہ ابھی بھی اس کے کھو جانے کے خوف سے باہر نہ آیا ہو۔ تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو میں جی نہ پاتا، تمہارے نہ ہونے کا تصور ہی میری سانس روک دیتا ہے۔ زحل نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس گھٹن زدہ وصال کے آگے بے بس ہو گئے۔ یمان نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، ان میں ڈوبا اور ایک تھکی ہوئی سانس لی جیسے وہ موت سے واپس لوٹا۔ زحل کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، اس نے یمان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بے ساختہ سے ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری یمان، میں اب کبھی یمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے لفظوں کے آگے بند باندھ دیا۔ اب بس کچھ نہ کہو، کوئی معافی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تم مجھے مل گئی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ زحل میری جان، تم تو میری سانسوں کا مرکز ہو، میری بے چینی کا سکون ہو۔
یمان اس کے لبوں پر اپنی انگشت شہادت جمائے بولا تو زحل اس کو اتنا پریشان کرنے کی شرمندگی لیے اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت کا یہ لمحہ کھیل سے شروع ہو کر ایک ایسے اقرار پر ختم ہوا تھا جہاں صرف خاموشی بول رہی تھی اور دل ایک دوسرے کو سن رہے تھے۔ زحل کی آنکھوں سے بہتے آنسو یمان کے سینے کو بھگو رہے تھے اور یمان وہ بس خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا جیسے ہر ایک لرزتی لٹ کو اپنے لمس سے دلاسا دے رہا ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ان کے درمیان وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ہوا میں ہلکی نمی، درختوں کی شاخوں کی مدھم سرگوشیاں اور کہیں دور جھینگر کی مدھم سی آواز، یہ سب مل کر یوں لگ رہا تھا جیسے فطرت خود ان کے گرد کوئی نغمہ بن رہی ہو۔ زحل ابھی بھی اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی، وہ پگھل گئی تھی یمان کے فکر میں، اس کے پیار میں۔ اس لمحے وہ صرف زحل نہیں تھی، وہ ایک جذبہ بن چکی تھی، بے پناہ، بے نام مگر نہایت مہربان۔ یمان نے اس کے کندھوں کو تھام کر اسے آہستگی سے خود سے جدا کیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ زحل، اس نے نرمی سے پکارا۔ زحل کی آنکھوں میں نمی، آنسو، شرمندگی اور محبت کا حسین امتزاج تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر اب لب خاموش تھے۔ چپ کر جاؤ، مت رو پلیز، یمان نے اس کے بہتے موٹے موٹے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس ایک کھیل کھیلا تھا یمان، پر آپ نے اسے اپنی جان کی جنگ بنا لیا۔ زبان کانپتی رہی پر لمس سچ بول گیا۔ تمہیں کھو دینے کا خوف میری رگوں میں ایسا دوڑا جیسے خون کی جگہ آنکھیں بہنے لگیں۔ اب وعدہ کرو زحل، کبھی یوں نہیں چھپو گی۔ نہیں ہوگی اب میری آنکھوں سے اوجھل۔ یمان نے وعدہ چاہا تو زحل نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو اب اندر چلتے ہیں، یمان نے نرمی سے کہا جب زحل کی آنکھوں کی نمی ہنسی میں ڈھلنے لگی تھی، مگر زحل نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ اس کی نظر ابھی درختوں کی اوٹ میں گم کسی خیال کو چھو رہی تھی۔ یمان نے تعجب سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو زحل نے گردن کو خفیف سا جھٹکا دے کر آنکھوں میں چمک لیے بولا، میں نے وعدہ کیا کہ اب کبھی نہیں چھپوں گی، مگر آپ تو کسی وعدے کے پابند نہیں ہیں نا، اسی لیے اب آپ چھپیں گے۔ شرارت اس کی پلکوں کے نیچے رقص کر رہی تھی اور یمان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ نے جنم لیا۔ نہیں زحل، یہ کھیل اب مزید نہیں، چلو اب بس کرو، سارا دن بہت کھیل چکے ہم، اب آرام کرو، تھک گئی ہو۔ مگر زحل وہ ضد کی بیل تھی، ہنستی ہوئی اس کا بازو پکڑتی بولی، نہیں جناب، اب آپ کی باری ہے، بس ایک بار، آخری بار، وہ گزارشانہ لہجے میں بولی تو، اور یمان اس کے انکار میں چھپی لجاجت کے سامنے ہتھیار ڈال بیٹھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی ڈھونڈ لینا، میں کسی مشکل جگہ کا انتخاب ہرگز نہیں کرنے والا۔ یمان نے پہلے ہی بتلا دیا کہ وہ حدود کے اندر ہی رہے گا۔ زحل نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور گننا شروع کر دیا۔ 1 2 3۔ یمان درختوں کی طرف بڑھا تھا، ایک نیم روشن کونا چنا جہاں چھپنے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ زحل کو اس کی موجودگی کا ہلکا سا گمان تو ہو۔ میں آ رہی ہوں، وہ گنتی مکمل کرتی ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے اسے ڈھونڈنے لگی۔ یمان، کہاں ہیں آپ؟ وہ درخت کی اوٹ سے نظر آتا یمان کا نیم رخ دیکھ چکی تھی، مگر دیکھنے کے باوجود بھی نظر انداز کر گئی۔ یمان دانستہ طور پر شاخوں کو ہلکا سا جنبش دیتا، کبھی قدموں کی سرسراہٹ، کبھی سانسوں کی لرزش کو ہوا میں بکھیر دیتا تاکہ زحل پہچان لے، جان لے، مگر زحل وہ سب کچھ جانتے ہوئے جان بوجھ کر لا علم بن گئی۔ اس کی آوازیں سنتی رہی، درختوں کی جنبش محسوس کرتی رہی، مگر آنکھوں سے اجنبیت کے پردے نہ ہٹائے۔ لبوں پر گمبھیر ہنسی لیے وہ آہستہ سے کہنے لگی، یمان، کہاں چھپ گئے آپ؟ کہیں تو نظر آئیں۔ اور اس لمحے یمان بھی سمجھ گیا کہ وہ بھرپور شرارت پر اتر آئی ہے، لہٰذا اگلے ہی پل وہ درخت کے عقب سے نکل آیا، قدموں کی چاہ پیدا کیے بنا چپ چاپ زحل کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں یوں بھر لیا جیسے سرد رات میں کوئی چادر خود کو لپیٹ لے۔ تنگ کر رہی ہو نا مجھے، دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہی ہو اور سن کر بھی انسنا۔ یمان کی سرگوشی میں خفا شکوہ نہ تھا، بلکہ ایک محبت بھری تھکن تھی۔ زحل پہلے تو کھلکھلا کر ہنس پڑی، لیکن جب یمان کی باہوں کی شدت نے اسے اپنی گرفت میں لیا اور جب اس کے سینے کی حرارت نے اس کے پشت کو چھوا تو وہ سمٹ گئی۔ اس لمس میں، اس احساس میں جس میں ہر ہلکی جنبش رات کے کسی سنسان لمحے کی صدا لگتی تھی، وہ لپٹ گئی یوں کہ جیسے خالی دامن میں آسمان چھپ گیا ہو۔ یمان کے بازوؤں نے اسے اس شدت سے تھاما جیسے خود سے جوڑ لیا ہو، کہیں وہ پھر سے اس کی ہتھیلیوں سے ریت کی مانند سرک نہ جائے۔ زحل کی سانسیں رک رک کر چلنے لگی اور یمان کے لب اس کے کان کے قریب تھے۔ اب یہ کھیل نہ کھیلو تو کہ تمہاری یہ شرارتیں اور ہنسی میرے اندر طوفان اٹھا دیتی ہیں، وہ شوخی سے بولا۔ زحل نے کسمسا کر خود کو یمان کی گرفت سے نکالا اور ایک قدم دور ہوئی۔ اب کوئی شرارت کرو گی تو ایسے ہی قید کر لوں گا، سنا تم نے؟ یمان نے اپنی قربت کی دھمکی لگائی تو وہ جھینک گئی اور پھر ایک خیال آتے ہی اس کے لبوں پر ہنسی کی ہلکی سی لہر دوڑی۔ آپ اتنی جلدی کیوں باہر آ گئے؟ آپ کو ڈھونڈنے کا اتنا مزہ آ رہا تھا مجھے، وہ مصنوعی شکوہ کرتی بولی۔ مزہ اس لیے آ رہا تھا کیونکہ تم ستا رہی تھی مجھے، یمان اس کی ناک دباتا بولا۔ تمہیں تو مزہ آ رہا تھا مجھے ڈھونڈتے ہوئے، مگر میرا جو حال تھا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پتہ جب تم چھپی تھی تو لگ رہا تھا جیسے رات اپنی تمام سیاہی لے کر مجھے نکل جائے گی، جیسے تمہارا عکس کسی اور جہان کا ہو اور میں یوں تنہا تمہیں آوازیں دیتا رہ جاؤں۔ وہ اب کھویا کھویا سب سے بولا۔ زحل کی پلکیں جھک گئی۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا، اب نہیں چھپوں گی، کبھی نہیں۔ زحل اس کی آنکھوں میں وہ کرب پھر سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وعدہ توڑو گی تو تم ہی نہیں، میں بھی کھو جاؤں گا۔ یمان اس کے اور اپنے بیچ کے ایک قدم کا فاصلہ ختم کرتا بولا، کوئی کسی کو نہیں کھوئے گا۔ اب آپ ان لمحوں سے نکل بھی آئیں، بھول جائیں نا، وہ صرف ایک کھیل تھا، ایک معمولی سی شرارت۔
زحل کی آواز سرگوشی بنی یمان کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا نرم لہجہ یمان کے اندر چھپی کسک کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یمان کی آنکھوں میں وہ طوفان تھما نہیں تھا۔ تم کہتی ہو بھول جاؤں؟ آہستگی سے بوجھل سانس لیتے ہوئے بولا زحل۔ بھلا وہ لمحہ کبھی بھول پاتا جو دل پر قیامت بن کر ٹوٹا ہو؟ وہ پل جب میں تمہاری آوازیں دیتا رہا، ہر سمت، ہر درخت، ہر جھاڑی میں تمہیں تلاش کرتا رہا اور تم کہیں نہیں تھی۔ اس کا لہجہ اب تھر تھرا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے یہ کائنات میری سماعت چھین چکی، میری بینائی گہری دھند میں گم ہو گئی ہوں۔ ہر پکار بے صدا، ہر قدم بے منزل لگنے لگا تھا۔ زحل نے تھوڑا سا پیچھے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یمان کے چہرے پر وہی درد تھا جو محض الفاظ سے بیان نہیں ہوتا، جو دل کے کسی کونے میں چپ چاپ خون روتا ہے۔ وہ لمحے ایک کھیل نہیں تھے میرے لیے زحل، وہ اذیت کا زنداں تھے، ایک ایسا کرب جو شاید میں عمر بھر نہ بھلا پاؤں۔ میری سانسیں جیسے خالی پن میں معلق تھیں، ایک ایسی خلا میں جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ زحل کا دل دھڑک اٹھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایک حرکت آپ پر یوں بجلی بن کر گرے گی یمان۔ وہ جو صرف ایک شوخی تھی، اب اسے اپنی شرارت پر ندامت محسوس ہونے لگی۔ تم نہیں سمجھ سکتی زحل، تمہارے لمحے بھر کی غیر موجودگی نے میری روح کو وہ زخم دیا ہے جو شاید صدیوں کی نیند میں بھی نہ بھرے۔ یہ کہتے ہوئے یمان نے پھر اسے خود میں سمیٹ دیا، اس بار اور بھی شدت سے، جیسے وہ اس کی آخری پناہ گاہ ہو، اور اگر وہ چھن گئی تو سب کچھ بیمانی رہ جائے گا۔ دونوں کے درمیان الفاظ کا تانا بانا اب ٹوٹ چکا تھا۔ خاموشی اب اظہار تھی، قربت اب تسلی تھی، اور وہ لمحہ جیسے وقت کی دہلیز پر رک رک کر سانسیں لے رہا ہو۔ درخت کی شاخیں مدھم سرسراہٹ سے گیت چھیڑنے لگی، کہیں دور جگنو چمکنے لگے جیسے ان کے لمس کی شدت کو چراغوں میں قید کرنا چاہتے ہوں۔ زمین نرم ہو گئی تھی، فضا میں ایک سکون اتر آیا تھا۔ زحل نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ یمان کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں شبنم کی طرح برسنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ دنیا تھم گئی ہو، صرف وہ دو وجود اور ایک ایسا لمحہ جو کسی نہ کسی زبان کا محتاج تھا، نہ کسی وعدے کا، بس تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ارے بھائی کب آئیں گے؟ میں تھک چکی ہوں انتظار کر کر کے۔ انہوں نے تو ابھی تک میسج بھی نہیں دیکھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور یہاں زحل انتظار میں لٹکی سوکھتی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے دیکھ لیا ہو، مگر سگنلز نہ ہونے کے سبب ہم یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے۔ ہاں ممکن تھا وہ دیکھ چکا ہوں۔ اف مجھ سے اب انتظار۔ ایک منٹ زحل، ایسے ہی رہو، ہلنا مت۔ یمان کی آواز یکایک سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر چونک کر عکس لرز گیا۔ زحل جو اپنی بے تابی کا اظہار کر رہی تھی، چونک کر رک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے الٹ کر یمان کی طرف دیکھا جس کی نظریں اب اس کے شانے پر مرکوز تھیں۔ کچھ نہیں، میں یوں ہی کہہ رہا تھا، تم بتاؤ تم کیا کہہ رہی تھی؟ یمان نے اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے بات بدلی، مگر زحل محسوس کر گئی کہ کچھ تو ہے جو یمان نے اسے تھم جانے کا کہا۔ کچھ ہے نا میرے کندھے پر؟ زحل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یمان نے شانے اچکاتے ہوئے سرسری سا انداز اپنایا تاکہ جو کچھ بھی اس کے شانے پر اس کے بارے میں جان کر زحل ڈر نہ جائے۔ جانتا تھا وہ بہت ڈرپوک ہے، تبھی اسے محسوس نہ کروانے والے انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ اس کے شانے سے اس چیز کو غیر محسوس طریقے سے ہٹا دے، مگر اس سے قبل وہ اپنے ارادے پر عمل کرتا۔ زحل نے نظریں فوراً سے اپنے کندھے کی طرف گھمائی۔ کاکروچ؟ زحل کی نظریں جیسے ہی کاکروچ پر پڑیں، اس کی آواز لڑکھڑائی اور وہ اچانک چینخ مار کر اچھلی، گویا کسی نے اسے برقی روح سے چھو لیا ہو۔ میں نے کہا تھا ہلنا مت۔ یمان نے بے بسی سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ تو چادر جھاڑتی، چینختی، ہانپتی، روتی خیمے سے باہر نکل کر بھاگی۔ ارے زحل سنو تو! یمان اسے پکارنے لگا۔ وہ بستر پر تھا، میں نے بھگا دیا۔ دیکھو کچھ نہیں ہوا، یوں ہی گھبرا رہی ہو تم۔ یمان اس کی چادر اٹھائے خیمے سے نکل کر اس کے پیچھے آیا اور آسان سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے زحل کو واپس چلنے کا کہا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، وہ ابھی بھی اندر ہوگا۔ زحل کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ ارے ڈرو مت، جا چکا ہے وہ، اور یہ لو اپنی چادر بھی اوڑھ لو۔ یمان نے سچ بیان کیا اور اسے بے فکر کرنا چاہا۔ نہیں میں نہیں اوڑھوں گی، اسی پر تھا نا وہ چادر سے دور ہٹی۔ میں نے اچھی طرح جھاڑ دیا، خود بھگایا میں نے، لیکن زحل کا انکار شدت اختیار کر گیا تھا، اور وہ چادر سے دور ہٹنے کو تیزی سے پیچھے کو ہوئی کہ اسی اثنا میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ توازن بگڑتے ہی وہ جھاڑی سے ٹکرا گئی اور چر کی آواز کے ساتھ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یمان فوراً لپکا اور اسے گرنے سے بچا لیا، مگر جیسے اس کی نگاہ زحل کی ہلکی برہنہ کمر پر پڑی تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ نرگسی گورا پن، وہ کومل سی کال بدن، وہ جھانکتا ہوا چاند سا عکس، لمحے بھر کو وقت کا پہیہ تھم گیا۔ وہ عنبری تراش جیسے کسی منقش سنگ مرمر کو موسم بہار میں دھو کر رکھا گیا۔ وہ کمر کا جھانکتا ہوا عکس جس نے نہ صرف یمان کی آنکھوں کو باندھ دیا بلکہ اس کے ہوش و حواس پر بھی وہ کیفیت طاری کر دی جو الفاظ کے دائرے سے باہر تھی۔ وقت کی سانسیں تھم گئی، سوتیں دب گئی، بس سانسوں کی آہٹ اور دھڑکنوں کا شور باقی رہ گیا۔ زحل نے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنی پھٹی قمیض کو محسوس کیا۔ چند لمحے کو اسے اپنی انگلیوں کے نیچے اپنی نرم و نازک بدن کا وہ نازک لمس محسوس ہوا جو آج تک صرف یمان کی نگاہوں کے خواب میں آ بسا تھا۔ جیسے اس کے شعور نے حقیقت کو قبول کیا، اس کے سارے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دل ایسے دھڑکا جیسے تیز ہوا میں بند کمرے کی کھڑکی ہل جائے۔
چہرہ شرم سے تمتما اٹھا، پلکیں لرزنے لگیں اور نظریں جیسے زمین پر گڑ گئیں۔ شرم سے اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ وہ یمان کی نظریں اپنے عقب پر محسوس کر رہی تھی، اس کے اس اندیکھے انچھوئے گوشے پر جو اب تک صرف اس کے خیالوں میں بستا تھا۔ زبان اس لمحے گنگ ہو چکی تھی، مگر اس کا پورا وجود چیخ چیخ کر یمان کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہر رونگٹا، ہر جھری، ہر لہر یمان کے ساکت کھڑے وجود کے سامنے طراف حسن کر رہی تھی۔ زحل نے اپنی دونوں باہیں اپنے اطراف میں لپیٹنے کی کوشش کی، مگر پھٹی ہوئی قمیض کے دامن سے عزت کا پردہ مکمل نہ ہو پایا۔ اس کا سراپا یوں تھا جیسے رات کے سناٹے میں چاند آدھا چھپ جائے اور آدھا بدن کھول دے۔ وہ اپنی کمر پر یمان کی پر اثر نگاہوں کی تپش کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے نرم ریشم پر سورج کی دھوپ پڑ جائے، سلگتی مگر مہربان۔ اور یمان، وہ تو جیسے لمحے بھر کو منجمد ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فقط حیرت نہ تھی بلکہ وہ احترام بھی تھا جو کسی عبارت کی پہلی ساعت میں دل پر اترتا ہے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، کچھ نہ چھو سکا، فقط اپنی سانسوں کے لے میں زحل کی سانسوں کی الجھن محسوس کرتا رہا۔ تبھی بے ساختہ، بے ارادہ لیکن انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ اٹھا، وہ ہاتھ جو کبھی جنگوں کا فیصلہ کرتا، جو آج کسی نازک پیکر پر ایک پردے کی صورت میں جا ٹھہرا۔ اس کی انگلیاں زحل کی پھٹی ہوئی قمیض کے اس حصے پر ٹھہر گئیں جہاں کی نرگسی سفیدی کومل چمکدار جلد یوں ظاہر ہو رہی تھی جیسے شب کی تاریکی میں چاند کا ٹکڑا جھانک آیا ہو، مگر اس لمس میں کوئی ہوس نہ تھی، فقط ایک بے چین خواہش تھی اسے چھپانے کی اور اسے بچانے کی۔ زحل کی سانس ایک دم گڑبڑا گئی جیسے کسی نے اس کے اندر دھڑکتے راز کو چھو لیا ہو۔ اس کے بدن کا رواں جیسے اپنے ہونے کو سمیٹنے لگا۔ اس نے پلکیں سختی سے بند کر لی اور لب لرزنے لگے، نہ جانے شرم سے یا اس بے نام کشش سے جو یمان کے ہاتھ کے ٹھہراؤ میں تھی۔ وہ لمس نرم تھا مگر اس کی شدت ایسی تھی جیسے بجلی کا ایک ہلکا سا جھٹکا روح کے اندر تک توڑ گیا ہو۔ زحل کا بدن ایک لمحے کو ساکت ہو گیا جیسے سارا شعور اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو چکا ہو جہاں یمان کا ہاتھ رکا تھا۔ اس کی کمر کا وہ سفید سیکال حصہ جو لمحے بھر پہلے چاندنی کے مانند عیاں تھا، اب یمان کی ہتھیلی کی حرارت میں دہک گیا تھا۔ یمان نے اس لمحے خود کو سختی سے روکا، اس کی سانسیں دھیمی مگر بوجھل ہو چکی تھیں اور دل میں وہ خاموش دہکتا طوفان شدت سے اٹھ رہا تھا جسے فقط صبر کی زنجیر سے تھام رکھا تھا۔ وہ آہستہ سے رکا۔ یمان نہیں! یمان کے جھکنے پر زحل کا دل اچھل کر حلق میں آیا، شش! جبکہ یمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ زحل کی قمیض کے پھٹے دونوں سرے سمیٹے اور زحل کا نازک سا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ میں رکھا جیسے کوئی خزاں سے گرا ہوا پھول دوبارہ شاخ سے جوڑ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں دونوں سرے پکڑائے، پھر بغیر ایک لفظ کہے وہ خیمے کے اندر گیا۔ ایک چھوٹے سے باکس جس میں کینچی، ٹیپ، گلو اور اس طرح کی دیگر چیزیں تھیں، اس میں سے 2 عدد سیفٹی پنز نکالیں اور واپس آیا۔ پھر نرمی سے جھک کر قمیض کے پچھلے حصے کو اپنی انگلیوں کی مہارت سے جوڑنے لگا۔ زحل اس کے چھونے اور پھر اسے سرے تھمانے کا مقصد جان کر شرمندہ رہ گئی کہ وہ یمان کو کہیں نہ کہیں غلط سمجھ گئی تھی، مگر اس کی نظروں کا احترام وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں سروں کو جوڑ رہا تھا اور اس دوران زحل کا چہرہ جھکا ہوا تھا، ان کی آنکھیں بند، سانسیں گڑمڑ اور لبوں پر خاموشی تھی جو 1000 داستانیں سناتی تھی۔ وہ اس کی قمیض کو یوں جوڑ رہا تھا جیسے وہ نہ صرف اس کے بدن کو بلکہ اس کی اعتماد اور اس کی نسوانیت کو بھی دوبارہ سمیٹ رہا ہو۔ جب وہ حصہ جوڑ چکا تو آہستگی سے، نہایت نرمی سے، جیسے نسیم سحر کسی شاخ پر اترے، اس نے زحل کے سامنے چادر پھیلائی اور اسے ڈھانپ دیا۔ یوں ڈھانپ لیا جیسے کسی مقدس گل کو خزاں سے بچا رہا ہو۔ زحل نے اپنے دونوں بازو فوراً چادر میں سمیٹ لیے جیسا خود کو یمان کی نگاہوں سے نہیں بلکہ اپنے جذبات سے چھپا رہی ہو۔ میں نے تمہیں کبھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا زحل، مگر یقین جانو آج بھی میری نظر صرف تمہیں سنبھالنے پر تھی، چھونے پر نہیں۔ اس کے بعد یمان نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر دھیرے سے کہا۔ زحل کی پلکوں سے شرم کی نمی بہنے کے لیے وہ چپ چاپ یوں کھڑی رہی جیسے ساکت لمحوں میں بھی جذبات کا سیلاب اتر رہا ہو۔ یمان کی قربت کی حدت، اس کی آواز کی نرمی اور اس کا احاطہ کرتی وہ چادر، سب کچھ زحل کے اندر ایک ایسا خاموش طوفان برپا کر چکا تھا جو لفظوں میں قید نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اسے کوئی خوف نہیں آ رہا تھا اس چادر سے جسے دور بھاگنے کے چکر میں ہی وہ خود کو عقب سے بے لباس کر بیٹھی تھی۔ اب یہی چادر اسے اپنی سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ لگ رہی تھی۔ اب اس میں چاہے 100 کیڑے بھی ہوتے تو وہ اسے نہیں اتارنے والی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی کا بدن بھی اتنا مقدس لگ سکتا ہے کہ چھونے سے پہلے دل کانپ جائے اور نیت خود ہی سر جھکا لے۔ یمان کے لیے بھی وہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ تمہارا بدن، تمہاری شناخت، میری نظر اس پر ہوس نہیں، فقط حفاظت کا عہد ہے۔ میں اگر لمس کا طلبکار بھی ہوا ہوں تو وہ فقط تمہیں سیکال کرنے کی نیت ہے، تمہیں چھپانے کی چاہ سے ہوگا، نہ کہ تمہاری نزاکت کو پامال کرنے کے لیے۔ وہ نہ جانے کیوں وضاحت دے رہا تھا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، میں آپ کو غلط تو نہیں سمجھ رہی؟ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ غلط تو میری جان تم نے سمجھا ہی تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک پل کو لرزتی گھبراہٹ دیکھی تھی اور تب سے دل پر ایک بوجھ آ گرا، اس لیے کہ میں تمہیں یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میرا وجود تمہارے گرد صرف حفاظت کی فصیل بنے گا، قید کا در نہیں۔ میں نے آج تمہیں اس طرح دیکھا جیسے دل نے پہلی بار وفا کو لباس پہنے پایا ہو اور ہاتھوں کو حکم دیا ہو کہ وہ فقط پرچھائیاں چھوئیں، وجود نہیں۔
یہ ہاتھ تمہیں چھونے نہیں، تمہیں زمانے کی نگاہ سے چھپانے کے لیے بنے، اور اگر کبھی لرزے بھی تو تمہاری شرم کی پلکوں کے احترام میں۔ یمان کے وضاحت دینا زحل کو شرمندہ کر گیا، کیونکہ واقعی یمان کے چھونے پر اس کے بہک جانے کا خیال زحل کو آنا ایک فطری سی بات تھی، مگر اس کی نظروں نے ظاہر بھی کر دیا، میں اگر کبھی تمہیں گہرائی سے چھونا بھی چاہوں تو بھی وہ لمحہ وہیں ہوگا جب تمہارا ہر گوشہ، ہر سانس، ہر جذبہ میرے نام ہو، جب ہم اس رشتے میں بن جائیں تو ازل ازل سے مقدس اور بے داغ مانا گیا، جہاں تمہارا لمس صرف میرا حق نہیں، تمہاری امانت بھی ہو۔ یمان کی ان باتوں سے زحل کے رخساروں پر بے ساختہ شرم کی لالی بکھر گئی۔ وہ شادی کے بعد چھونے کی بات کر رہا تھا، زحل لب کاٹ کر رہ گئی۔ دل میں اس لمحے انوکھے چلبلے سے احساسات جاگے تھے کہ کیا ہوگا جب وہ یمان کی بن کر اس کی دسترس میں آ جائے گی۔ تب تو وہ اسے نہیں روک پائے گی اسے، اور نہ ہی تب وہ رکے گا۔ مستقبل کے منظر پہلے ہی آنکھوں میں سجنے لگے۔ مجھے ہمیشہ فقط تمہیں چھپانا اور سنبھالنا ہے، از راہ وفا، از راہ عشق۔ یمان نے اسے دونوں شانوں سے تھاما تو اس کا لمس زحل کے اندر سکون کی آبشار بن کر اتر گیا۔ چلو واپس خیمے میں چلیں، یمان نے آہستگی سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک ایسا اعتماد اور اپنائیت تھی کہ زحل کے قدم خود بخود پیچھے کی سمت مڑ گئے، جیسے وہ خود کو اس کی رہنمائی میں دے چکی ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے چلنے لگے، راہ میں کچھ نہ کہا، صرف سانسوں کا نرم تبادلہ تھا اور دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کو سن رہی تھیں۔ فضا میں خنکی تھی، مگر ان کے بیچ کوئی سرد مہری نہ تھی، بلکہ وہ حرارت تھی جو فقط سچے لمس اور بےلوث جذبوں میں ہوتی ہے۔ جب وہ خیمے کے دہانے پر پہنچے تو یمان نے پہلے زحل کو داخل ہونے کا اشارہ کیا، اس انداز میں جیسے کوئی کسی خواب کو جگا کر آہستگی سے اپنی دنیا میں لے آتا ہے۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ زحل دروازے کے بیچوں بیچ ایک کرسی رکھ کر بیٹھ گئی، شاید اس بستر پہ نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے چیختے ہوئے بھاگی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یمان بھی اپنی کرسی اٹھا لایا اور اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ زحل ابھی تک ان لمحات سے نکل نہیں پائی تھی، تبھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ یمان بھی اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ دو، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے زحل کا ہاتھ مانگا۔ زحل نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اور بے ساختہ زبان سے سوال پھسلا۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھنے کے لیے بھی کیا اب میری پرنسس کو کوئی وجہ چاہیے؟ یمان کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، مگر زحل کو پھر بھی اپنا سوال پوچھنا نادم کر گیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گئی تو یمان مسکرا دیا۔ چلو تمہارا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ یمان اس کا دھیان گزرے لمحات سے ہٹانے کی خاطر بولا۔ آپ کو ہاتھ دیکھنا آتا ہے کیا؟ زحل نے استعجاب بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں، میری آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ یمان شرارت سے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال پتہ کرنا۔ زحل نے اپنا سوال واضح کیا۔ قسمت کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے زحل، میں تو بس یوں ہی تکے لگاؤں گا، اگر تمہیں پسند آ گئے تو اس سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ یمان آخر میں غیر سنجیدگی سے بولا تو زحل نہ چاہتے ہوئے بھی ہولے سے ہنس پڑی۔ تمہاری ہتھیلی میں میرے نصیب کی لکیر کیوں ہے؟ اور انگلی سے اس کی ہتھیلی پر اپنا نام لکھتا شرارت سے بولا تو زحل شرمیلی سے ہنسی۔ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مزید جاننے کا طلبگار ہوں، چلو تمہیں بھی ساتھ ساتھ آگاہی دیتا ہوں۔ پھر وہ مزید محب سے انداز میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں کھو گیا۔ خیمے کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، ہوا کی مدھم سنسناہٹ کے ساتھ خیمے کی چادریں ہولے ہولے جنبش میں تھیں۔ زحل یوں بیٹھی تھی جیسے کسی خواب کی دہلیز پر ہو، اور یمان اس کے عین سامنے اس کے ہاتھ کو اپنی نرم انگلیوں میں تھامے سنجیدہ سی شوخی کے ساتھ اس کی ہتھیلی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ رہی تمہاری تقدیر کی لکیر، سیدھی میرے دل کی طرف جاتی ہے۔ یمان نے کچھ وقت لگا کر گویا اس کی تقدیر کی تلاش ہی لی ہو۔ زحل کی باتوں سے محسوس ہو رہی تھی یہ تمہاری قسمت کی لکیر ہے، بڑی سیدھی اور مضبوط ہے۔ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کے ہاتھ پر اور قریب ہوا۔ تمہیں دنیا کی کسی رعنائی کی طلب نہیں ہوگی، تمہاری قسمت تمہیں وہ دے گی جو لوگ خواب میں بھی نہیں مانگتے۔ زحل نے اب کی بار نظریں یمان کے چہرے پر کاٹ دی جیسے وہ اس کے لفظوں میں اپنا مستقبل دیکھ رہی ہو۔ یہ دیکھو، یمان نے اس کے ہاتھ کی ایک اور لکیر پر ہلکا سا لمس دیا۔ یہ تمہارے دماغ کی لکیر ہے، خاصی گہری ہے مگر ذرا پیچیدہ بھی، اور ہاں کچھ ٹیڑھی بھی ہے، مطلب تھوڑی سی احمق ہو تم۔ وہ دانستہ اسے چھیڑنے کے لیے بولا تو مسکراتی ہوئی زحل کی مسکراہٹ فوراً انکا ہوئی۔ احمق کس کو بولا ہے آپ نے؟ کس کو بولا؟ ہاں، خود تو جیسے عقل و فہم کی ندیاں بہا رہے ہیں، ہاں تکے لگا رہے ہیں۔ وہ منہ پھلاتی ہوئی بولی تو یمان کا فلک شکاف کیا کہا بلند ہوا تھا۔ ہائے قسم سے اتنے دنوں بعد مجھے اپنی پرانی زحل کی جھلک نظر آئی ہے، یمان نے کوئی تشکر بھرے لہجے میں کہا تو اس لمحے زحل کو بھی احساس ہوا کہ وہ تو کھل کر بولنا ہی بھول گئی تھی۔ سب تو تول کر بولتی ہے، پہلے کیسے منہ بھر کے جو دل میں آیا بول ڈالتی تھی۔ میں بدلی نہیں، میں ابھی بھی ویسی ہوں، وہ جتلا کر بولی۔ کبھی بدلنا بھی مت، کیونکہ میں اسی زحل پر ہی تم تو دل ہارا تھا جس کی اوٹ پٹانگ باتوں نے میرے دل کی دنیا آباد کی۔ یمان بھی پرانی زحل کو بہت مس کرتا تھا۔ باتیں کم کریں اور چلیں شاباش، پام ریڈنگ پر فوکس کریں نجومی صاحب۔ وہ واقعی اپنے پرانے زون میں واپس آتی بولی۔ جو حکم پرنسس، وہ سرخم کرتا بولا۔ جناب، یہ رہا دولت کا خانہ۔ یمان نے ہتھیلی کے کنارے پر اشارہ کیا۔ اتنا گہرا نشان ہے کہ شاید تمہاری راہ میں سونا بھی خود کو بجھا دے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، مگر زحل کو جیسے اس کی آنکھوں میں مذاق نہیں یقین دکھائی دیا۔ زحل کی نازک مخروطی انگلیاں جب یمان کے ہاتھ میں تھیں تو اس نے ایک خاص لکیر کو چھوتے ہوئے گہری سانس لی، پھر جیسے لبوں پر ہنسی کی پرچھائیں لہرا گئی اور آنکھوں میں وہ شوخی اتری جو صرف عاشقوں کے ہونٹوں اور
فکروں کے بیچ چھپتی ہے۔ یہ جو لکیر دل کے قریب ہے یہ محبت کی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بہت جلدی شروع ہو گئی ہے، یعنی تم نے جلدی محبت کر لی اور گہرائی سے کر لی۔ وہ غیر متانت سے بولا اور اس کا انگوٹھا آہستہ سے اس لکیر پر روکا۔ زحل کی پلکیں ٹھوک گئیں، ایک ہلکی سی شرم اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ یہ محبت کی لکیر بالکل دل کے دائیں کنارے سے نکل کر آہستہ آہستہ تقدیر کے سنگم تک جا رہی ہے، یوں جیسے کسی پرانی گلی میں کسی کا انتظار کرتے قدم خاموش مگر پورے یقین سے بھرے ہوئے۔ اس نے انگلی اس لکیر پر آہستہ پھیرتے ہوئے کہا، یہ لکیر اتنی گہری ہے زحل، جیسے برسوں سے لکھی جا رہی ہو، جیسے کسی خاموش رات میں کسی کے نام کے حرف دل کی دھڑکنوں پر کشیدہ کیے گئے ہوں۔ زحل نے پلکیں جھکا لی ہیں، لبوں پر دلکشی بھری مسکراہٹ پھیل گئی، مگر شرم کی وہ آہٹ اس کے رخساروں سے چھنتی ہوئی دل میں اتر گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لکیر تنہا نہیں ہے، اس کے پہلو میں ایک ہلکی سی لکیر ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی دوسرا دل ایک دل سے لپٹا ہوا ہو۔ یمان نے آہستہ سے سرگوشی کی، یہ شاید میرا دل ہے جو تمہارے نصیب کی مٹی میں دفن ہو چکا ہے۔ کیا ہمیشہ کے لیے؟ زحل نے آہستہ سے پوچھا۔ یمان کی آواز میں وہ گہرائی آگے جسے صرف ایک سچا چاہنے والا ہی لا سکتا ہے۔ یہ لکیر کہہ رہی ہے کہ ہماری محبت کا ہاتھ زندگی سے نہیں چھوٹے گا، جب تک یہ ہتھیلیاں ایک دوسرے کو ہاتھ تھامے رکھیں گی کوئی قسمت ہم سے کچھ چھین نہیں سکے گی۔ اور تب یمان نے وہ ہاتھ اپنے دونوں ہتھیلیوں میں لے لیا، اور جیسے اب وہ لکیر فقط اس کی نہیں بلکہ ان دونوں کی ہو گئی ہو۔ آگے دیکھے نا، یمان کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو بند قید مچلتا دیکھتی وہ بولی۔ اسے مزہ آ رہا تھا اسے ہاتھ دکھانے کا۔ ایک بار پھر سے یمان کی نگاہیں زحل کی ہتھیلی کے نقش و نگار میں یوں کھو گئی جیسے کسی قدیم صحیفے کی عبارتیں پڑھ رہا ہو۔ اچانک اس کی نگاہ اس باریک سی لکیر پر جا ٹھہری جو دل کے راستے سے ہوتی ہوئی کلائی کے کنارے تک چلی گئی۔ وہ مسکرایا جیسے کسی راز پر سے پردہ اٹھا ہو۔ یہ جو لکیریں تمہاری ہتھیلی میں پیچ و خم کھاتی پھر رہی ہیں نا، ان میں یہ جو دل کی لکیر کو ہلکے سے چھوتی گزر رہی ہے، یہ دراصل وہی ہے جسے دنیا والے لکیر وفا کہتے ہیں، شادی کی لکیر، مقدر کی سند، محبت کی مہربانی۔ اس نے شوخی سے انگلی رکھ دی اسی لکیر پر۔ دیکھو کیسی پکی ہے، جیسے کسی صوفی نے قلم سے لکھتی ہو، اور وہ بھی اتنی دراز کہ لگتا ہے تمہیں پانے والا شخص فقط تمہارا عاشق نہیں، تمہاری سانسوں کا قرین، تمہارے نام کا کاتب ہوگا۔ زحل چھینپ گئی، اس کی ہتھیلی یمان کے الفاظ سے جیسے گرم ہونے لگی ہو۔ اور دیکھو یہ لکیر ادھر سے مڑ کر دل کی لکیر کے پہلو سے یوں لگی ہوئی ہے جیسے میں تمہاری زندگی کا فیصلہ فقط دل کے اشارے پر ہوا، عقل کو بیچ راہ میں چھوڑ کر۔ پھر آہستگی سے بولا، شکر ہے تمہاری ہتھیلی میں یہ لکیر سیدھی ہے، کوئی اور نام نہیں، کوئی اور موڑ نہیں، بس ایک سیدھی راہ جو شاید میرے دل سے نکل کر تمہاری ہتھیلی تک پہنچی ہو۔ وہ باقاعدہ شکر کرتا بولا، اور زحل جیسے یقین کرتی چلی گئی۔ اب یمان نے انگلی تھوڑی اور نیچے سرکائی جیسے کسی چھپے ہوئے خزانے کا سراغ لگانا ہو۔ پھر یکدم وہ ہنسا، وہ مخصوص دھیما کہا جو زحل کو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں پہلے سنائی دیتا تھا۔ اس نے ہتھیلی کے کنارے پر ایک نرم سی لکیر پر انگلی رکھ دی جیسے کسی چاندنی رات میں ستارہ چن لیا ہو۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہاں ایک کے بعد ایک کتار میں کھڑی ہیں نا، یہ نسل کی نشانیاں وہی ہیں جو اماں دادیاں چپکے سے دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھیں۔ زحل کا دل دھڑکنے لگا، پلکیں جھکی، رخساروں پر ہلکی سی لالی اتر آئی۔ کون سی؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ یمان نے شوخی سے انگلی سے 5 بار دھیرے سے تھپکی دی اس لکیر پر۔ یہ 1 2 3 4 اور یہ 5ویں، کم از کم 5 تو صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ میری تقدیر میں تمہارے نام کے بعد جو دوسرا سب سے واضح خواب لکھا ہے وہ تم سے 5 ننھے قدموں کی آہٹ۔ زحل نے چھینپ کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر یمان نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بس کرے نا۔ اس کی آواز شر میں بری طرح لپٹی ہوئی تھی، مگر یمان کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے کہا دبا کر کہا، 2 تم پر جائیں گے، 2 مجھ پر، اور 1 ہم دونوں کے درمیان جھگڑے کے سبب بنے گا۔ وہ شرارت سے بولا تو زحل کو سمجھ نہ آئی ایک دوسرے کے ایک ہاتھ سے چہرہ کیسے چھپائے۔ اب بس بھی کریں، مت کریں تنگ۔ زحل نے ہاتھ پھر سے کھینچنا رہا۔ تنگ کہاں کر رہا ہوں، میں سچ بیان کر رہا ہوں۔ یمان کے لہجے کی شرارت ہنوز برقرار تھی۔ پھر اس نے ہلکی سی سانس بھری اور انگلی سے اس کی ہتھیلی پر بہت نرمی سے لکھا، یمان۔ اب وہ دھیرے سے بولا۔ زحل نے پلکیں جھکا لی اور ایک لمحے بعد مدھم لہجے میں بولا، لگتا ہے قسمت نے خود ہی میرے لیے فیصلہ لکھ دیا ہے۔ خیمے کی روشنی، ہوا کی سرگوشیاں اور زحل کی ہتھیلی پر لکھا وہ نام لمحہ جیسے رک گیا ہو۔ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو اب میری بات سن لو عالیہ بی بی۔ نیما نے عالیہ کے کمرے میں جھانکا جہاں وہ صرف وہ اور امایا ہی تھیں۔ طالب ہوتے تو الٹا سیدھا بولنے یا کوئی حکم جاری کرنے کی جرات نہ کر پاتے، کیونکہ طالب کے بدلتے تیور وہ دیکھ چکی تھی۔ اب طالب کے سامنے ان کی بیوی بچوں پر روپ جھاڑنا آسان نہیں رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں سونے، بہت شدید نیند آ رہی ہے مجھے۔ کچن میں جو رات کے برتنوں کا انبار پڑا ہے اسے دھو کے سونا، بلکہ تم نے سونا ہی کہاں ہے؟ رات بھر جاگنا اور بینڈ ڈالنا تمہارا مشغلہ ہے، اس مشغلے کے ساتھ کچن کا کام بھی سر انجام دے دینا۔ نیما نے حکم جاری کیا۔ میں حیران ہوں بھابھی کہ میری بیٹی کل سے لاپتہ ہے، گھر میں سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، مگر آپ نے نہ جانے کیسے نیند سوار ہے۔ آپ کے پتھر دل پر افسوس اور حیرت ہوتی ہے مجھے۔ وہ افسوس اور حیرت سے بولی، بیٹی تمہاری لاپتہ، میری نہیں، اور میرا بیٹا تو شکر ہے اللہ کا تم لوگوں کے جھوٹے الزاموں سے بری ہو کر آ گئے۔ اب تو میں سکون سے سوں گی۔ انہیں اپنی اولاد کے سوا کسی کی اولاد سے نہ کوئی مطلب تھا، نہ پیار، نہ ہمدردی۔
ہم نے کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں کی. ایسے کڑے وقت میں بھی ہماری زبانوں پر بس اس سب کے لیے دعائیں خیر ہی ہیں. میری زبان نے نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا نہ ہی کسی کے خلاف زہر اگلا. عالیہ بڑے صبر و تحمل آرام و تحمل سے گویا تھی. تو کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ہی زبان زہر اگلتی ہے؟ مجھے ہی بکواس کرنے کی عادت ہے. نعیمہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. عالیہ کی اس بات سے ظاہر تھا کہ وہ مزید ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی. کہنے کا مطلب بالکل یہی ہے. بات کر کے بات میں معصوم مت بن جایا کرو. تم امایا بی بی کی سمجھا لو اپنی ماں کو کہ مجھے ایسے جواب نہ دیا کرے. طالب نے ذرا سے لفٹ کیا کروا دی. اس کی زبان تو اور گز بھر لمبی ہو گئی. سب پتہ ہے کس کی شے پر تم دونوں ماں بیٹیاں اتنا اچھل کر تانے مینے کس رہی ہو. انہوں نے امایا کو بھی بیچ میں گھسیٹا. تائی امی آپ جا کر سو جائیں. میں امی کو دوائی دے کر کچن میں جا رہی تھی. سارا کام دیکھ لوں گی میں. امایا کے انداز سے بھی ظاہر تھا کہ نعیمہ سے الجھنے کی اس میں بھی سکت نہیں. ذرا سی بات کو وہ رائی سے پہاڑ بنا دیتی تھی. اسی لیے بہتر تھا کہ ان سے بات ہی نہ کی جائے. ہاں دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ سحری میں کیڑے ناچ رہے ہوں. گند میں ایک دم صاف ستھرا چمکا کر نکلنا. اور یاد رہے سحری میں اٹھنے سے پہلے تیار ہو کر بلکہ آ کر اٹھا دینا. مجھے یاد ہے یاد سے. اور ہاں دہی لگا دیا یا نہیں؟ نعیمہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے امایا پہلی بار یہ کام کرنے جا رہی ہو. روز وہی تو کچن چمکا کر نکلتی تھی. نعیمہ تو بس دکھاوا ہی کرتی تھی. اصل فکر تو امایا اور عالیہ کو ہی ہوتی تھی کاموں کی. زحل کی پریشانی کے سبب عالیہ کو کاموں کا کوئی ہوش نہیں تھی. مگر امایا اس پریشانی میں بھی سارے کام دیکھ رہی تھی. جی وہ تو شام میں لگا دیا تھا تاکہ سحری تک اچھی طرح جم جائے. امایا نے جواب دیا. لسی یاد سے بنانا. پتہ ہے نا میرا شرجیل اور ظہیر شوق سے پیتے. تمہارا باپ تو اب پیے گا نہیں کہ بیٹی کے دکھ میں کھانا پینا بھولا ہوا. ایک اور حکم جاری کیا. اور ہاں ایک انڈا بھی سب کا ابال دینا. اماں کے لیے دودھ پتی بنا لینا اور سوکھی روٹی پر بس ہلکا سا گھی. پتہ ہے نا زیادہ بھاری چیزیں نہیں کھائی جاتی ان سے. باقیوں کے لیے بھی پراٹھے ہی بنانا. میرے اور سبتین کے لیے چائے بنا لینا. اور ہاں اچار ابھی تک مرتبانوں میں ہی پڑا. نکال کر چھوٹی ڈبیوں میں ڈالو. روٹی کے ساتھ رکھا کرو. نعیمہ کا ایک کے بعد ایک آرڈر جاری ہوتا جا رہا تھا. کل ہی نکال دیا تھا. اور آپ فکر نہ کریں مجھے سب کی پسند کا علم ہے. میں سب کر لوں گی. امایا سب جانتی تھی. یہ تو نعیمہ بھی جانتی تھی. مگر صرف خود کو بڑا ظاہر کر کے حکم جو چلانے تھے کہ میں ہی سب جانتی ہوں. جا رہی ہوں سونے. کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو. بعد میں دروازے پر جا کر میری نیند خراب مت کرنا. وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جسے امایا ایسا ہی کرتی ہو. میں کیوں بجانے لگی دروازہ تائی امی؟ میں کوئی پہلی بار سحری تھوڑی نہ بناؤں گی. سب جانتی ہوں میں. آپ بے فکر رہیں. امایا یہ کہہ نہ سکی تھی کہ مجھے وہ سب بھی پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. آخر آپ کو تو بس کھانے کے وقت ہی آتی ہیں. اس سے پہلے ساری ذمہ داریاں میں ہی نبھاتی ہوں. ہاں سب جانتی ہوں. جانتی ہوں بڑی آئے. نعیمہ اس کی نقل اتارتی ہوں والے انداز میں کہتی کمرے سے نکل گئی. تمہارے بابا کہاں ہیں؟ امایا آئے نہیں ابھی تک. رات کے کھانے کے بعد وہ نماز کے لیے جو نکلے تھے ابھی تک نہ لوٹے تھے. نہیں مگر آ جائیں گے. امایا نے انہیں مطمئن کرنا چاہا. نہ جانے کہاں بیٹھے غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. عالیہ کو شوہر کی فکر بھی ستانے لگی تھی. زحل کی غیر موجودگی کم از کم ہم پر یہ راز تو افشاں کر گئی کہ امی کے بابا ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. بس اس پیار سینے کی چار دیواری تک ہی مخفی رکھتے ہیں. وہ لوٹے گی تو بابا کی محبت و فکر دیکھ کر دنگ رہ جائے گی. سب سے زیادہ گلے شکوے اسے ہی تھے. بابا سے دیکھنا کیسے سب شکوے دھل جائیں گے جب بابا کا پیار اس پر آیا ہوگا. امایا کی آنکھوں میں ابھی تک باپ کا تنہا کمرے میں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ کر دعائیں کرتا چہرہ بسا ہوا تھا. بس کہیں سے لوٹ آئے میری بچی. عالیہ کو تو بس زحل کی واپسی درکار تھی. اس کے علاوہ فی الحال کسی بات سے مطلب نہیں تھا. رات کے سناٹے میں بھیگی وہ کھڑی جیسے کسی خوابیدہ خیال کی خاموش بازگشت تھی. زحل خیمے کے دروازے کے بیچوں بیچ دھیمے بلب کی روشنی میں بیٹھی تھی جہاں سے اندر کا آدھا منظر چھپتا اور باہر کا آدھا منظر جھلکتا تھا. سامنے بڑی بڑی یمان کی کرسی اب خالی تھی. باتیں کرتا کرتا یمان اچانک سے اٹھ کر اپنے مسکن کے حدود سے باہر نکل گیا تھا. فضا میں مکمل سکوت طاری تھا. مگر دور کہیں اندھیرے میں ایک دھندلی سی روشنی جھلملا رہی تھی. وہ یمان تھا. ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ لیے زمین پر جھک جھک کر کچھ چن رہا تھا. زحل اس کی حرکات کو جیسے دل میں محفوظ کرتی جا رہی تھی. وہ لمحے قیمتی تھے جن میں یمان دکھتا تھا جیتا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ لوٹا. اس کے ہاتھوں میں کچھ تھا جیسے رات کی خاموشی میں چھپی ہوئی خوشبو کو چن کر لایا ہوں. وہ زحل کے قریب آ کر رکا. ایک خاموش سا تبسم نے اس کی جھولی میں وہ سب کچھ انڈیل دیا. یہ کیا ہے؟ زحل نے حیرت سے نیچے جھانکا. پھول تمہارے گالوں جیسے گلابی اور نرم. یمان نے آہستگی سے کہا. زحل کے ہاتھ بے ساختہ اٹھے اور ان نرم و نازک پتیوں پر پھسلنے لگے. ان کی خوشبو جیسے کسی دل کی دھڑکن میں گھل گئی ہو. آپ یہ لینے گئے تھے؟ میں سمجھی پتہ نہیں اچانک اٹھ کر کہاں چلے گئے. زحل اپنی جھولی میں بکھرے گلابی نگینوں کو دیکھتی بولی. ان پھولوں کی پتیاں نگینوں سے کم نہیں لگ رہی تھی. میں انہیں کب سے وہاں زمین پر بکھرا دیکھ رہا تھا مگر اٹھا نہ سکا. دھیان کب سے انہی کی طرف تھا. اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہیں انہیں ضائع ہونے سے بچایا جائے اور کام میں لایا جائے. یمان کی نظریں تو گویا ہر طرف ہوتی تھی. جیسے واپس آتے زحل نے اتنا غور نہ کیا کسی چیز پر. مگر یمان نے بیر اور شہتوت کے درختوں کو بھی نظر بند کر لیا اور پھر ان سے بھی فائدہ اٹھایا. اور اب زحل کل سے یہاں ہونے کے باوجود بھی ان پھولوں پر غور نہیں کر پائی تھی. مگر یمان انہیں بھی اپنے کام میں لے آیا تھا.
کس کام میں؟ زحل نے پوچھا۔ ان کی ہم انگوٹھیاں بنا سکتے ہیں، یہ وہی پھول ہیں جن سے اکثر میں نے گاؤں کے بچوں کو انگوٹھیاں بناتے دیکھا ہے۔ اس کے نرم ساق کو اس کے پتیوں کے بیچ سوراخ میں ڈال کر انگوٹھیاں بنایا کرتے ہیں۔ وہاں اکثر ہی گھروں کے اندر اور باہر اس کی بیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ انفیکٹ ہماری حویلی بھی زیادہ تر انہی پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اسے مدھو مالتی اور جھمکا پھول بھی کہتے ہیں کیونکہ اسے جھمکوں کے طور پر بھی کانوں میں سجایا جاتا ہے، اور ہاں، انگوٹھی والا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ زحل ہنس پڑی۔ اس ہنسی میں بچپن کی خوشبو تھی۔ ہاں، ارسی جیسی نرم انگوٹھی، مجھے یاد ہے۔ ارسی جیسی نرم انگوٹھی، مجھے یاد ہے میں نے دادی کے یہ پھول بھی چن چن کر توڑے تھے، زحل ہنستی ہوئی بتا رہی تھی۔ مگر یہ تو اتنے زیادہ ہیں، اتنی ساری انگوٹھیاں میں کہاں پہنوں گی؟ آپ پہنیں گے کیا؟ زحل پھولوں کا ڈھیر دیکھتی آخر میں شرارت سے گویا ہوئی۔ صرف انگوٹھیاں ہی نہیں، بہت کچھ بن سکتا ہے، جھمکے اور مالا بھی، یہ ماں نے بتایا تو وہ خوشگوار حیرت دیے بولی۔ واہ واہ، مگر کیا آپ کو بنانی آتی ہیں ان کی انگوٹھیاں؟ زحل نے پھولوں کو چھوا اور ان کی باریک پنکھڑیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، اس میں کون سی سائنس لگانی پڑتی ہے؟ یوں ساکھ پکڑی، یوں اس میں ڈالی اور انگوٹھی بن گئی، یمان یوں جھٹکی بجاتا بولا۔ تو پھر چلیں بنا کر دیں، زحل نے فرمائش کی۔ یمان نے پھول کی باریک سی ساکھ کو نہایت احتیاط سے موڑا اور اسے پھول کے سوراخ میں ڈال کر ایک ننھی سی انگوٹھی بنا ڈالی، پھر آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ ہاتھ دو۔ زحل نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیا۔ اس کا سفید شفاف ہاتھ گویا چاندنی رات میں ڈھکی برف کی سطح پر سطح ہوئی۔ یمان نے وہ نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری انگلیاں بہت خوبصورت ہے، جیسے شہر میں بھیگا ہوا کوئی گلاب۔ یمان نے اس کی مخملی انگلیوں کو اپنی انگوٹھی کی پور سے چھوا تو زحل اس تعریف اور لمس پر گل و گلال ہوئی۔ وہ انگوٹھی کو شوخی سے انگلی میں گھمانے لگی۔ وہ اس کی انگلی میں کچھ اس طرح سج رہی تھی جیسے برسوں سے اسی جگہ کا انتظام کر رہی ہو۔ یہ پھول کچھ دیر میں مرجھا جائے گا، زحل نے سرگوشی میں کہا۔ ہاں، مگر جو لمحہ اس نے تمہاری انگلی پر گزارا ہے وہ کبھی نہیں مرجھائے گا۔ زحل نے نظریں جھکا لیں، اس کے چہرے پر شبنم کی طرح ہلکی سی شرم چھا گئی۔ زحل کی جھولی میں وہ نازک جھمکا پھول اب بھی مسکرا رہے تھے، جیسے کسی نرم خنک ہوا نے انہیں چھو کر محبت کی کچھ مہریں ان پر ثبت کر دی ہوں۔ یمان نے خاموشی سے چند پھول چن لیے، ان کی باریک ساکھ کو پنکھڑیوں کے حلقوں میں نہایت مہارت سے پروتے ہوئے ایک نازک سی مالا ترتیب دینے لگا۔ وہ ایک رنگ بناتا تو دوسری کی ساکھ کو اس میں گزار کر پتیوں کے بیچ اڑس دیتا، ایک کے اندر ایک دائرہ بنا کر وہ مالا مکمل کرتا گیا، یوں جیسے الفاظ کو کسی نظم میں گوندھ کر کوئی شاعر اپنے محبوب کے لیے قافیہ بنتا ہو۔ زحل ابھی بھی اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھ کر گھما رہی تھی، ساتھ یمان کے ہاتھوں کی مہارت کو بھی دیکھ رہی تھی۔ لو پرنسس، تمہاری مالا بھی تیار ہوگی، پہننا چاہو گی؟ یمان نے پہنانے والے انداز میں وہ مالا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے دکھائی۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل، کتنی مہارت سے آپ نے چٹکیوں میں اسے مکمل بھی کر لیا۔ زحل نے اس کی مہارت کی داد دی۔ تمہارے گلے میں جا کر اس کا حسن مزید نکھر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے یمان نے وہ مالا نرمی سے اس کے گلے میں اتار دی اور اس کی پشت پر لٹکتی اس کی چٹیا کو مالا تلے سے نکال کر اس کے ایک شانے پر ڈال دیا۔ بالوں کی خوشبو میں شاید زعفرانی شاموں کی خنکی بسی ہوئی تھی۔ پھولوں کی وہ کتار زحل کی گردن پر کچھ یوں سری کہ جیسے گلابی پرندے کسی دودھیا جھیل کے کنارے بیٹھ گئے ہوں۔ اس کی گردن کی ملائمت اور گداز رنگت پر وہ نازک مالا شیشے کی طرح جھلملا رہی تھی، جسے چاندنی کسی نرم دریچے پر اتر آئی ہو۔ یمان نے وہ منظر دیکھا تو لبوں پر خود بخود مسکراہٹ درائی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے خالق نے تمہیں صبح کی دعا اور شام کی خوشبو سے تراشا ہو۔ تمہاری گردن پر یہ پھول ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے سفید کاغذ پر پہلا شعر جو بے ساختہ ہو مگر مکمل۔ یمان نے ٹکٹکی باندھے اس کی گردن کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ زحل نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا لی جیسے وہ خود بھی اپنی سادگی کی خوبصورتی سے شرما گئی ہو۔ پھولوں کی وہ مالا اب صرف گلوں کا ہار نہ تھی، وہ یمان کے جذبات کا ظہور تھی، خاموش مگر گہرا اظہار۔ سیاہ آسمان، سرمئی خیمہ، بلب کی مدھم روشنی اور اس کے بیچ دو دل، ایک خاموشی اور ایک پھول کی انگوٹھی اور انگوٹھیوں سے لپٹی مالا۔ خیمے کے اندر رات کی خاموشی سانس لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں دور سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا خیمے کی اوٹ سے جھانک کر زحل کے رخسار کو چھو کر گزر گیا، جیسے کسی نے چپکے سے اسے بوسہ دیا ہو۔ زحل پھولوں کی مالا پہنے گھٹنوں کو سمیٹے نرمی سے بیٹھی تھی۔ سنہری روشنی میں اس کے چہرے کی لطافت، زلفوں کی خوشبو اور آنکھوں کی چمک یمان کے دل کو بے قرار کیے دے رہی تھی۔ یمان، کوئی گانا سنائے نا؟ بیٹھے بیٹھے زحل نے انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ گانا؟ یمان نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پرنسس، تمہارا پرنس کانوں سے تھوڑا دور رہنے والا بندہ ہے، میں نہ گانے کا شوقین ہوں نہ گنگنانے کا۔ ہاں، مگر تمہارے لیے گانے میں کچھ مصرے گھول کے سنا سکتا ہوں، 2-4 گانے کے لیرکس، 2-4 اپنے مصرے۔ چلیں سنائیں پھر، زحل ایکسائٹڈ ہوئی۔ یمان مسکراتا ہوا آہستگی سے اس کے قریب آیا، جھکا اور اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یوں تو آج آسمان پہ چاند غائب ہے، مگر تمہیں دیکھ کر زمینی چاند کا گمان گزر رہا ہے۔ اس کے چاند سے چہرے کو دیکھتا پل بھر ٹھہرا اور پھر بولا، تم آئے تو آیا مجھے یاد، گلی میں آج چاند نکلا، مگر پھر وہ ہنسا۔ سوری، گلی میں نہیں، جنگل میں۔
اس کی تصریح پر زحل کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ یمان نے چند لمحے اس کے ہنستے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھا، پھر اس کی کلائیوں کو تھام کر نرم انگلیاں اس پر پھیرتے ہوئے بولا، تم آئے تو ہر ایک خوشبو فضا میں آج بات کرنے لگی ہے۔ زحل کا سر اس کے لفظوں اور لمس پر شرم سے جھک گیا، مگر دل کسی اندیکھے ساز کی لے پر دھڑکنے لگا۔ یمان اس کے چہرے کے قریب جھکا، گال کی نرمی پر انگشت شہادت رکھتے ہوئے سرگوشی کی، تم آئے تو میری دنیا میں کسی خواب کا موسم اتر آیا ہے۔ پھر زحل کے ناک کے پاس رکا، وہاں جہاں سانسوں کی نرمی اس کی جلد کو چھونے لگی تھی۔ تمہیں دیکھ کر یہ لگا جیسے فلک کا ہر تارا میرا ہو گیا ہے۔ زحل کی چٹیا جو شانے پر پڑی تھی یمان نے آہستہ سے پیچھے کی، انگلیاں اس کی گردن کی نرمی کو محسوس کرتی ہوئی اس کے بالوں کے نیچے سے گزری۔ زحل نے ایک ہلکی سانس لی، مدہوشی اور شرم کا امتزاج آنکھوں میں تیز ہو گیا۔ اب یمان نے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھا اور کان کے قریب جھک کر بولا، تمہاری ہنسی کو دیکھ کر لگتا ہے صراحی سے شبنم بکھر گئی ہے۔ اب وہ اس کی پیشانی کو چھو رہا تھا، نرمی سے جیسے مقدس کتاب کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ تم بولتی ہو تو گویا کسی ساز کی تان ٹھہر گئی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب یمان نے زحل کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے غور سے دیکھا، آنکھوں میں ڈوبتا دل سے نکلتے لفظوں کو پھر لبوں پر لایا۔ تم زحل ہو یا کوئی خواب، یا پر نور دعا کی تعبیر ہو، تم ہو یا کسی پرانی کہانی کی چپ چاپ سنائی تصویر ہو۔ زحل کی پلکیں لرزنے لگیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یمان نے اسے تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا اور زحل کا ماتھا اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی ٹھوڑی سے اس کے سر کو تھامے ہوئے بہت آہستہ سے پوچھا، بولو کیسا لگا؟ اور زحل شرماتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ لبوں پہ تمہارا ہی نام رکھا ہے، تمہیں سوچا ہے، تمہیں چاہا ہے، بدن کے جزیرے بھی کانپے ہیں جہاں تم نے نرمی سے ہاتھ رکھا ہے۔ یمان کا اشارہ اس کے ہاتھ کی طرف تھا جس نے یمان کے سینے پر رکھا تھا۔ زحل نے شرما کر نرمی سے ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر یمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ تلے دبا دیا۔ اب شاعر بنایا ہے تو شاعری بھی سنو، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے مصرے ہیں، بے سر اور بے وزن سے، سننے تو تمہیں پڑیں گے۔ یمان کو شروع زحل نے کیا تھا، مگر رکنا اس نے اپنی مرضی سے تھا۔ اس کے چہرے کو اپنی گہری نظروں میں بھرتا گمبھیر آواز میں بولنا شروع ہوا، تمہارے خیالوں کی بارش میں بھیگوں تو جلنے لگتا ہوں، تمہارے بدن کے ہر گوشے کو میں لفظوں سے چھونے لگتا ہوں۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھونے لگا تو زحل ذرا سا سمٹ کر بے ساختہ آنکھیں بند کر گئی۔ تمہارے لبوں کی خاموشی میں بولوں تو تھمنے لگا ہوں، تمہاری نگاہ کے سائے میں چلوں تو رکنے لگتا ہوں۔ یمان نے انگشت شہادت سے اس کے لبوں کو چھوا تو زحل ایک جھٹکے سے آنکھیں کھلتی لب بھینچ گئی، پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی شوخ نظروں کو دیکھ کر پلکیں جھکا گئی۔ تم پلکیں اٹھاؤ لمحے میں سانسوں کو تھامے رکھتا ہوں، تم پلکیں جھکاؤ پل بھر کو میں خاموشی سے بہنے لگتا ہوں۔ یمان اس کی لمبی گھنی مسکانوں کو چھوتا بولا، تمہارے وجود کی حدت کو چھو لوں تو سلگنے لگتا ہوں، تمہاری خوشبو کے دائرے میں آؤں تو بکھرنے لگتا ہوں۔ اس کے حیا سے سرخ پڑتے رخسار دیکھتا اس کی خوشبو سانسوں میں اتارتا ہوا بولا، تمہارے خیال کی خاموشی میں سنوں تو ڈرنے لگتا ہوں، تمہارے فراق کے تصور میں جیوں تو مرنے لگتا ہوں۔ یمان کا دل کانپا تھا، جیوں تو مرنے لگتا ہوں۔ اس نے مضبوطی سے زحل کے ہاتھ کو تھام لیا، جیوں تو مرنے لگتا ہوں۔ اب کہ زحل کا دل کانپا، تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی سہانے روح لگتا ہے زحل، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اب تمہارے وصال سے ہے۔ یمان نے اپنی گہری اور سنجیدہ آواز میں کہا، تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی سہانا۔ اس کے لفظوں میں ایک نہ ختم ہونے والی شدت تھی، جیسے کوئی بے پناہ محبت سے لبریز دل اپنے جذبات کو ضبط کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کو کتنی احتیاط اور احترام کے ساتھ پکڑے ہوئے تھا، گویا کوئی قیمتی ہیرے ہوں جو کسی غم سے ڈر کر کسی فریب سے بچا کر رکھا گیا۔ زحل نے یمان کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ یمان، آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ اب میری زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ زحل نے بھی اپنے دل کا ڈر ظاہر کیا کہ وہ بھی اس کے بغیر خود کو نامکمل تصور کرتی ہے، اس کے بغیر بلکہ وہ کچھ بھی نہیں۔ میرے دل کے کونوں میں چھپی ہر خواہش، ہر تمنا آپ کی نظر سے جڑ کر مکمل ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کی گہرائی میں جو محبت چھپی ہے وہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر اپنی پلکیں جھکا کر نرم مگر انتہائی گہری آواز میں بولی، زحل میں جانتا ہوں کہ یہ پل مجھے کبھی نہ ملے ہوتے اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتی۔ تمہاری محبت میں وہ سکون اور عجب سے شدت ہے جو کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ تمہارے بغیر میں وہ نہیں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ یمان نے پھر ایک گہری سانس لی اور کہا، اس نے زحل کے چہرے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کے اندر کی ہر بات، ہر خواہش اس کے جذبات کا عکاس ہو۔ تمہاری ہنسی کی مٹھاس، تمہاری خاموشی کی گہرائی، تمہارے لمس کا احساس، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس نے اپنی نظر زحل کی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ یمان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور اس نے اپنے لبوں پر ایک ہنسی لاتے ہوئے کہا،
زحل، تمہاری ایسی باتیں میری روح تک پہنچتی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہر لمحہ گزارنا میری تقدیر کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ یمان نے اپنی محبت بھری نگاہوں سے زحل کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ کو مزید قریب کر لیا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ اس کے جذبات، اس کے دل کی ہر ایک دھڑکن زحل تک پہنچے۔ دونوں محبت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کب تک دیکھتے رہتے اگر جو وہ یمان کا موبائل نہ بجتا۔ رات کے کسی خاموش اور نیم تاریک پہر میں جب جنگل کی شاخیں ہولے ہولے سرسرانے لگیں، جب پتے مدھم ہوا کے سنگ کوئی مدھم نوحہ گانے لگے اور جب فضا میں ایک انجانی امید کی مہک سی بھرنے لگی، عین اسی لمحے یمان کا جیب میں رکھا موبائل اچانک بے ساختہ بج اٹھا۔ یہ آواز جیسے خاموشیوں کے گریہ میں درار ڈال گئی تھی۔ زحل چونکی، ایک دم سانس روکی، نظریں یمان کی جیب پر جم گئیں اور دل بے قابو دھڑکنوں سے لرزنے لگا۔ سگنلز؟ وہ بے یقینی میں سرگوشی کرتی ہوئی دھیرے سے بڑبڑائی، پھر اگلے لمحے چیخ پڑی، کیا سگنلز آ گئے؟ یمان جو خود بھی خوشگوار حیرت سے آنکھیں پھیلائے موبائل جیب سے نکال چکا تھا، اب اسکرین کی جگمگاہٹ دیکھتا ہوا بولا، اریب کی کال ہے۔ زحل کے چہرے پر ایک ایسی روشنی پھیلی جو گویا قید کے اندھیروں کو چیر گئی ہو۔ اٹھائیں، فوراً اٹھائیں، کہیں سگنلز پھر نہ چلے جائیں، زحل برجستگی سے بولی تو یمان نے تیزی سے کال ریسیو کی، لبوں پر دعا کا سا ارتکاز، آنکھوں میں کسی مسافر کی امید۔ یمان، تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اور زحل، خدا کی قسم تم دونوں نے تو مجھے ہلا کر رکھ دی ہے، یہ کیا ماجرا ہے کڈنیپنگ کا؟ میں نے تو جیسے تمہارا پیغام دیکھا فوراً رابطہ کرنا چاہا، شکر ہے سگنلز مل گئے۔ دوسری طرف سے اریب کی آواز سنائی دی جس میں گھبراہٹ، فکر، محبت سب بیک وقت گونج رہے تھے۔ اریب، میں سب کچھ بتاؤں گا ابھی، بس تم فوراً ہمیں لینے نکلو۔ یمان کو سگنلز کے جانے کا ڈر تھا تبھی کام کی بات پر آیا، میں تمہارے کہنے سے قبل ہی گاڑی نکلوا چکا ہوں، سوچا اکیلا نہ جاؤں، ڈرائیور ساتھ لے رہا ہوں کیونکہ وہاں سامان بھی ہوگا، لے آؤں ڈرائیور کو اگر تم مناسب سمجھو۔ یمان ایک نظر زحل پر ڈالی، وہ اب ایک دم جیسے زندگی کی مکمل تصویر بنی کھڑی تھی، چہرے پر سادگی سے لپٹی ہوئی خوشی، آنکھوں میں صبح کی امید۔ اس کے لباس اور چہرے کی حالت ایسی نہ تھی جو کسی کو کسی قسم کی شک میں مبتلا کر دیتی۔ اریب کا ڈرائیور ایک قابل بھروسہ، شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ ڈرائیور کو، ویسے بھی یہ جنگل کا راستہ اکیلے شخص کے لیے محفوظ نہیں، وہ بھی رات میں۔ یمان نے ضروری سمجھا کہ اریب کے ساتھ بھی کسی کا ساتھ ہونا ضرور بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نکل۔ اریب بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں کال کٹ گئی، سگنلز کا بنازک رشتہ پھر ٹوٹ گیا۔ ہیلو اریب، ہیلو۔ یمان کی آواز ہوا میں معلق رہ گئی۔ کیا کہا اریب بھائی نے؟ وہ آ رہے ہیں نا؟ کال کٹ ہوتے ہی چپ کھڑی زحل نے کفل توڑا اور بے صبری سے پوچھا، ہاں خوش ہو جاؤ، آ رہا ہے اریب ہمیں لینے، اب تم واپس جا سکو گی۔ یمان اس کی بے صبری دیکھتا مسکرا کر بولا، جبکہ زحل کے قدم تو خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ خوشی سے اچھلی، کہا لگایا اور دونوں بازو فضا میں پھیلا کر بولی، فائنلی فائنلی فائنلی، اب میں اس بے بسی کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی، میرا راستہ صاف ہے، گھر میرے سامنے ہے، صرف وقت کا تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ اف یمان، مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ وہ مسرت میں جھوم اٹھی جیسے کوئی پرندہ پنجرے کے دروازے کے کھلنے پر پھڑپھڑاتا ہے۔ یمان جو اسے یوں دیوانہ وار خوش دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں سے اس کے لیے دعا سے پڑھنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں زحل کی بلائیں لی کہ کہیں زحل کو اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ ہاں، آخرکار اب میری پرنسس اپنے گھر جا سکتی ہے۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر اسے تھامتا ہوا بولا۔ وہ خود سے زیادہ زحل کی واپسی کے لیے خوش تھا، بلکہ اسی کے لیے تو ساری خوشی تھی۔ زحل نے آنکھیں بند کر لیں اور یمان کے سینے سے لگ کر ایک گہرا سانس لیا۔ خوشی میں اسے اپنی اور اس بے ساختہ حرکت کا بھی دھیان نہیں رہا تھا، وہ بس اس کے سینے سے لگ گئی اور اپنی خوشی کو مزید گہرائی سے محسوس کرنے لگی۔ پتہ ہے یمان، یہ قید بھی ایک خواب جیسی تھی، ایک اذیت بھرا خواب، مگر اب میں جا گئی ہوں، خواب ٹوٹ گیا اور حقیقت روبرو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب میں گھر جانے والی ہوں۔ یمان کے سینے سے لپٹی وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، وہ بول نہیں بلکہ چہک رہی تھی۔ اسی خوشی میں اب اندر چلو اور جب تک قریب نہیں آتا تب تک آرام کر لو، کیونکہ پھر سفر کی تھکان شروع ہو جائے گی۔ چلو شاباش۔ یمان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا اور اسے لیے اندر چلا آیا۔ لیٹ جاؤ، اس نے کہا، مگر وہ لیٹنے کی بجائے بیٹھ گئی۔ آپ بھی بیٹھ جائیں نا۔ یمان اس کے کہنے پر خیمے کا دروازہ بند کرتا اپنے بستر سے سرہانہ اٹھا کر اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ دونوں سرہانے ایک ساتھ اوپر تلے رکھے اور بولا، ان کے ساتھ ٹیک لگا لو۔ وہ خود بھی ٹیک لگا گیا تو زحل بھی ذرا سا فاصلہ رکھ کر ٹیک لگا گئی۔ کب تک پہنچیں گے وہ یہاں؟ زحل کے اندر بے صبری ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، 1 گھنٹہ سفر کا اور تقریباً آدھا گھنٹہ سڑک سے یہاں تک، یمان نے اندازاً بتایا، کیونکہ انہیں پہلے یہاں پہنچنے میں بھی اتنا ہی وقت لگا تھا۔ یہ 1.5 گھنٹہ کیسے گزرے گا؟ وہ منہ لٹکا کر بولی، انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا، یوں چٹکیوں میں گزر جائے گا اگر تم سو جاؤ تو۔ یمان نے سونے کا کہا، اتنی ایکسائٹمنٹ میں نیند کہاں آئے گی؟ زحل کی بات بھی ٹھیک تھی، میں سلاؤں گا تو آ جائے گی۔ یمان کی شوخی بھری بات سن کر زحل نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر یمان نے اگلے ہی پل اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا۔ زحل قدرے سمٹ کر رہ گئی اور فضا جو کچھ لمحے پہلے صرف جنگل کے سناٹا پھیلائے ہوئے تھی اب محبت کی دھڑکنوں سے گونجنے لگی تھی۔ رمضان کی آمد ہو چکی تھی مگر دلوں میں چراغاں نہیں تھا۔ یہ پہلا سحر تھا اور شاید سب سے خاموش، نہ مسکراہٹوں کی سرگوشی، نہ ذائقوں کی چاہ، بس خاموشی تھی، جیسا رات کی سیاہی ابھی بھی روحوں پر چھائی ہوئی ہو۔
ماہ مقدس کے پہلے دن کی پہلی ساعتیں دل پر جیسے کسی بھاری پتھر کی مانند اتری تھیں۔ ڈائننگ روم میں دسترخوان بچھا تھا سلیقے سے جیسے ہر سال بچھایا جاتا تھا، اور اس بار ہر چیز کا سکوت گواہی دے رہا تھا کہ کچھ چھن گیا ہے، کچھ کھو گیا ہے۔ نقرئی کٹورے، چینی کی پلیٹیں، دہی کی سفیدی میں اداسی کی جھلک، چائے کی پیالیوں میں تاش کے خیال، اور پلیٹ میں پڑے پراٹھے یوں لگتے تھے جیسے بے جان تہذیب کے آثار۔ سب ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے، مگر نظروں میں ویرانی، خاموشی میں بین، اور سروں پر گمشدہ لمحے کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ زحل 2 دن سے لاپتہ تھی، اور اس کی غیر موجودگی محض ایک فرد کی کمی نہ تھی، بلکہ جیسے سحر کی رعنائی، دسترخوان کی برکت اور رمضان کا نور ہی چھن گیا ہو۔ نیما تو ہمیشہ کی طرح بے حس تھیں، اور شرجیل بے فکر، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زحل کہاں ہے، مگر طالب، عالیہ، امایا، ان کے دل ہر لمحہ خون ہو رہے تھے۔ امی تھوڑا تو اور کھا لیں، پہلی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے تو کہا بھی تھا کہ روزہ نہ رکھیں، امایا نے عالیہ کی طرف جھک کر کہا۔ بیٹا چھوڑنے کو دل بھی تو نہیں مان رہا، مگر یہ نوالے، یہ میرے لیے کانٹے بن گئے ہیں، حلق سے اترتے ہی نہیں ہیں، زحل کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ عالیہ درد بھرے انداز میں مسکرائی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس مسکراہٹ میں؟ دکھ، درد، اذیت، کرب، محرومی۔ وہ ہولے سے بولی، اور پھر ان کی آنکھیں چھلک پڑیں جیسے نمکین پانی میں ممتا کی شکست کھل گئی ہو۔ عالیہ، جب اپنے کے لیے روزہ رکھ رہی ہو تو اپنے اس رب سے مایوس نہ ہو جو روزے کا ہی نہیں دعا کا بھی صلہ دیتا ہے۔ ہماری بیٹی ضرور ملے گی، 2 دن سے امید برقرار ہے تو آگے بھی برقرار رہے گی، کیونکہ یاد رکھو جس دن امید ٹوٹ گئی سمجھو اس دن ہم نے زحل کو کھو دیا۔ اس لیے یقین رکھو، کیونکہ اللہ پر توکل انسان کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ طالب دھیرے دھیرے بولے، آواز میں تقدیر کا یقین اور آنکھوں میں امید کی لو تھی۔ بھابھی اپنی صحت کا تھوڑا خیال کریں، ہم سب کے کہنے پر ہی تھوڑا کھا لیں۔ طالب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی سے امید توڑ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے زحل کو واپس پائیں گے؟ ان مشکل حالات سے ایسی حالات کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا۔ خود میں بہتری لائیں، انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ نیما کی طرف سے ایک حرف نہ صحیح، مگر نیما کے شوہر نے ضرور احساس کیا تھا۔ سامنے سگا بھائی تھا اور برابر میں ایک ماں تھی، وہ ان دونوں کی حالت پر حساس کیسے نہ ہوتا۔ جی چچی، آپ ایک بار خود کو دیکھیں تو صحیح، سوچیں زحل لوٹے گی تو کتنی تکلیف ہوگی اسے آپ کو اس طرح کمزور اور مسمار حال دیکھ کر۔ آپ بس یقین رکھیں کہ یہ چڑھتا سورج ضرور ہمارے لیے خوشی کی نوید لائے گا۔ سب جہاں اسے تسلیاں دے رہے تھے، وہاں شرجیل کیسے چپ رہتا؟ لفظوں کو بننا تو اسے خوب آتا تھا، اور معصوم بننا بھی۔ بس صبر کرو میرے بچوں، یہ آزمائش ہے، مگر آزمائش کے بعد راحت بھی مقدر بنتی ہے۔ دادی بھی غمزدہ آواز میں سب کو صبر کرنے کا بولی، اور اسے مزمحل فضا میں سحری کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مگر نوالے محض رسم بن چکے تھے، چمچ حرکت کرتے مگر حلق تک پہنچنے سے پہلے ہی دل کے وزن سے جھک جاتے، نوالے ٹوٹتے مگر حلق میں جا کر چبھنے لگ جاتے۔ کیمپ کے اس تنہا گوشے میں جہاں خاموشی نے ہر شے کو اپنی نرم چادر میں سمیٹ رکھا تھا، وہ چھوٹا سا خیمہ شب کی پرسکون آغوش میں لپٹا ہوا تھا۔ باہر درختوں کی شاخیں شبنم سے بھیگ رہی تھی، جھرنے کا پانی رات کی نیند میں بھی دھیمی سرگوشی کر رہا تھا۔ جنگل کی گہری خاموشی میں بس دور کہیں سے کسی پرندے کی آہٹ اور پاتال میں بہتے پانی کا مترنم ترنم سنائی دیتا تھا۔ خیمے کے اندر وہ دونوں بے حس و حرکت سکون کی تصویر بنے سوئے ہوئے تھے۔ زحل یمان کی باہوں کے حصار میں یوں گم تھی جیسے کوئی تھکی ہوئی روح اپنے جائے امان پر پہنچ گئی ہو۔ اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی سکون بھری مسکراہٹ سجی تھی جو کسی شدید کرب سے نکل کر بے خطر آغوش میں اترنے کے بعد خود بخود لبوں پر آ جاتی۔ یمان کا بازو اس کے گرد یوں لپٹا تھا جیسے کوئی قیمتی متاع ہو، جسے دنیا کی ہر آنکھ سے بچایا جا رہا ہو۔ 2 راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہ سکی تھی۔ ایک مسلسل اذیت، خوف اور بے چینی نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اب جب غریب کی آمد کا امکان دل کو حوصلہ دے چکا تھا، اور جب یمان کی قربت نے زحل کے دل کو نرمی سے چھو لیا تھا، تو نیند کی دیوی نے زحل کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کے پلکیں بند تھیں، سانسوں میں قرار تھا، اور چہرے پر ایسا سکون گویا برسوں کی تھکن اتر رہی ہو۔ یمان جو اسے اپنے بازوؤں میں لیٹے ہوئے تھا، اس کی پرامن پیشانی پر نظریں جمائے خاموشی سے تکتا رہا۔ اس کی سانسیں بھی دھیمی تھیں، اور پلکوں پر نیند کے ہلکے ہلکے سائے رقصاں تھے۔ وہ زحل کے رخسار سے اپنا چہرہ تھوڑا سا قریب لے آیا، اور بس یوں محسوس ہوا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ کچھ لمحوں بعد نیند کی مٹھاس نے یمان کو بھی آ لیا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی اور بے اختیار زحل کے وجود کو مزید قریب کر لیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہی قرب، یہی لمحہ، یہی نیند اس کے نصیب کی سب سے قیمتی شے ہے۔ خیر، خیمے میں دھیمی سی نیند، ہلکی سانسیں اور قربت کی وہ خوشبو رچی ہوئی تھی جو نہ لفظوں میں سماتی ہے نہ ہوا میں تحلیل ہوتی ہے۔ مگر وقت کب ٹھہرتا ہے؟ شاید 1-1.5 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب خیمے کے دروازے پر اچانک ہلکی سے سرسراہٹ ہوئی، ایک مدھم سی آواز جس نے نیند کی خاموشی کو چیر دیا تھا۔ وہ پکارا اگرچہ نرم تھی مگر یمان جیسے ہر لمحے چوکس تھا۔ اس کی آنکھ ایک جھٹکے میں کھلی، اس نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر نرمی سے زحل کے پشت سے بازو ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ زحل جو نیند میں بھی یمان کی قربت سے مانوس ہو چکی تھی، اس کی حرکت سے ذرا سا کسمس آئی، اس کی پلکیں ہولے سے لرزی اور آنکھیں ملتی ہوئی نیم غنودگی سے جاگ اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا جیسے ابھی بھی خواب کے حصار میں ہو۔
شاید اریب آ گیا، یمان نے اس کا سویا سویا چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ یہ سنا تھا کہ زحل جیسے بجلی کی تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں نیند کے بجائے چمک بھر آئی اور لبوں سے ایک پرجوش پکار نکلی۔ کیا؟ اریب بھائی آ گئے؟ اب اس کے تمام نیند، تھکن اور بوجھ جیسے چھن کر رہ گیا ہو۔ وہ لپک کر سیدھی ہوگی اور یمان نے خیمے کی جانب قدم بڑھایا۔ یمان، دروازہ تو کھولو یار۔ وہ اریب ہی تھا جو اپنے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ایک مانوس فکر سے لبریز چہرہ سامنے تھا۔ اریب، جو شانے پر چھوٹا سا بیگ ڈالے رات کے اندھیرے میں روشنی کی مانند اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کی لکیر تھی مگر ساتھ ہی سکون کی رمق بھی تھی، جیسے وہ خود بھی خدا کا شکر بجا لا رہا ہو کہ وہ دونوں محفوظ ہیں۔ یمان نے دھیرے سے قدم باہر رکھا اور دیکھا تو ڈرائیور بھی ذرا فاصلے پر کھڑا تھا اور زحل اندر سے اٹھ کر دروازے کے کنارے تک آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے مگر وہ مسکراہٹ میں بھیگے ہوئے تھے۔ یمان نے ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا اور خود بھی اندر کی طرف قدم موڑ دیے۔ آج خیمے میں بس نیند کا نہیں، محبت، سکون اور انتظار کے مکمل ہونے کا خواب تعمیر پا چکا تھا۔ وہ لمحہ جس میں دسترخوان پہ رکھی ہر شے گویا اپنی موجودگی پر شرمندہ دکھائی دیتی تھی، بھیگی ہوئی دبی ٹھنڈی چائے اور تانبے جیسی سنہری پراٹھے بھی اپنی خوشبو میں تنہائی کی بو سمیٹے کسی سہمے راز کے مانند پڑے تھے۔ انہی لمحات میں سبطین بھی خاموشی میں لپٹی اس فضا کے بیچ اپنی نظروں کو ایک جگہ ٹھہرا کر بیٹھا تھا۔ سامنے جہاں مایا کچھ دیر قبل اپنی ماں کو پیار، خلوص اور بے قراری اور تفکر کے امتزاج سے چند نوالے لینے کے لیے اصرار کر رہی تھی، اب خود گویا حواس کی دنیا سے کٹ چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی کی باریک تہ، نظر میں ویرانی کا غبار اور لبوں پر زرد خاموشی کی تہ جمی تھی۔ وہ بیٹی جو 2 دن سے ماں کے آنسو پونچھتی، باپ کو تسلی دیتی اور دادی کو تھپکی دیتی رہی، اب لمحے بھر کو اپنے وجود سے بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ بیٹی جو خود تسلی کی متلاشی تھی مگر اپنی پیاس کو چھپا کر ہر پیاسے کو چھاؤں دیتی رہی، اب کسی ناتمام دعا کے مانند چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سبطین نے اسے دیکھا اس نظر سے جو لفظوں کی محتاج نہ تھی، جس میں ندامت بھی تھی، تکلیف کا بے آواز ماتم بھی، اور وہ جو بوجھ بھی جو ایک اپنا اپنے کندھے پر چھپ کر اٹھاتا ہے جب اپنے دل میں بسے مکین کی قربانی خاموشیوں میں دفن ہو رہی ہو۔ پھر اسے رہا نہ گیا تو بول اٹھا، امایا۔ اس نے امایا کو مخاطب کیا مگر وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی کہ اوپر سے آتی آواز اس کے سماعتوں تک رسائی حاصل نہ کر پائی۔ امایا۔ اب کہ سبطین نے ذرا بلند آواز میں پکارا تو وہ چونکی، جی، اور ہوش میں آتی بولی، کہاں کھو گئی ہو؟ سحری کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے سب کچھ، وقت بہت کم ہے۔ سحری کا وقت پیچھے کم رہ ہی گیا تھا اور وہ خیالوں میں ہی غرق تھی۔ جی، وہ پھر خاموشی سے سر ہلا گئی۔ تم اپنے کھانے پر دھیان دو، وہ کر لے گی سحری، تم فکر نہ کرو۔ نہیں ماتا پھٹی تھی مگر بظاہر لہجے کو نارمل رکھتی بولی کہ کوئی نوٹ نہ کرے۔ سبطین بس تعصب سے انہیں دیکھ کر رہ گیا اور نظریں پھر سے امایا کے چہرے پر جا ٹھہری جو نوالا ہاتھ میں لیے پھر سے مجسمہ بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امایا کا ضبط چیخ رہا تھا، جیسے کسی صدیوں پرانے آسمان میں اچانک ایک خاموشی سے بجلی لپک جائے۔ روشنی تو دے مگر آواز نہ ہو۔ سبطین نے پلکیں جھپکائیں، گردن کو خفیف سا جھٹکا دیا جیسے اپنے دل کو مار کر اسے معمول پر لانا چاہتا ہو۔ پھر اس نے خاموشی سے چند نوالے لینے کی کوشش کی مگر یہ نوالے محض غذا نہ تھے، یہ وہ لمحے تھے جن میں وہ امایا کے بکھرے وجود، عالیہ کے بھیگتے لہجے اور گھر کے تمام سحر کو زبان کے بغیر نگلنے کی صحیح کر رہا تھا۔ دسترخوان پر وہ چمچوں کی سرسراہٹ جو عام دنوں میں زندگی کی نوید ہوا کرتی تھی، آج موت کی گونج جیسے سنائی دے رہی تھی، اور امایا اب بھی اپنی سوچوں کے دائرے میں قید کسی اندیکھے خلا میں گم، نہ اپنے حصے کا نوالا لے رہی تھی نہ اپنی پیاس کی خبر دے رہی تھی۔ دسترخوان پر تکلف تھا، دہی، چائے، گھی میں چمکتے پراٹھے، آم کے اچار کی ترشی، گرم گرم انڈے اور شملہ مرچ گوشت کا خوشبودار سالن جس سے بھاپ نکل رہی تھی گویا اچھلے جذبات کی طرح، اور ساتھ میں نمکین لسی، سفید ٹھنڈی شان جیسے کسی پرانی دعا کا باقی بچا لمس۔ مگر ان تمام ذائقوں کے بیچ ذہن، زبان، دل سب بے ذائقہ تھے۔ دسترخوان کی خوبصورتی ایک دردناک تماشا لگ رہی تھی جہاں ہر چیز موجود تھی مگر کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ زحل ہوتی تھی تو کیسے ایک ایک چیز پر ہاتھ صاف کرتی تھی، چائے اور لسی دونوں پی جاتی تھی، سالن کے بجائے سحری میں اچار شوق سے کھاتی تھی، انڈا لازمی لیتی تھی، جبکہ دادی پہ ذرا ناک بو چڑھاتی تھی۔ دادی جو زحل کو ہر بار ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ حوصلے سے کھاؤ، کیا دوبارہ نہیں ملنے والا تمہیں جو ٹوٹ پڑتی ہے، باقیوں کے لیے بھی چھوڑو۔ اب وہی دادی ان سب چیزوں کو بس حسرت سے دیکھ رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ کاش سامنے زحل اور ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کرتی جائے۔ یہ سحری، یہ پہلا روزہ زحل کے بغیر صرف ایک دن نہ تھا بلکہ ایک خالی باب تھا جو کسی دعا کے بغیر شروع ہوا تھا۔ خیمے کے اندر ایک بے کلامی سی چھائی ہوئی تھی، ہوا سانس لے رہی تھی مگر دھیمی دہکی ہوئی، جیسے وہ بھی جانتی ہو کہ اس فضا میں کچھ کہنے کا وقت نہیں، فقط سننے، سوچنے اور سہنے کا لمحہ ہے۔ اریب، یمان، زحل تینوں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ زحل کے اغوا کا ماجرا سن کر اریب کی آنکھیں لمحے بھر کو خالی ہو گئی جیسے اس نے کسی اندھیرے کنویں میں جھانک لیا ہو۔ حیرت، صدمہ اور بے چینی اس کے چہرے پر بار بار اپنی شکلیں بدل رہی تھی۔ وہ کسی شے کو گھورنے لگا، شاید ماضی کو، شاید اپنے فہم کی کمی کو، شاید زحل کی آنکھوں میں چھپے دکھ کو۔ مجھے یہ سب جان کر بے حد افسوس ہوا، وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا، اور دکھ بھی، مگر شکر ہے کہ تم نے ہمت کی اور وہاں سے نکل آئی، اور اس سے بھی بڑھ کر شکر کہ تمہیں یمان مل گیا جس نے تمہیں 2 دن کی پناہ میں محفوظ رکھا۔ زحل نے نگاہیں جھکا لیں، یمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک شکر گزار سکوت تھا۔
تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، جس نے بھی کیا، جلد یا بدر حقیقت سامنے آ کر رہے گی۔ فی الحال سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہیں گھر لوٹنا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عریب نے بات آگے بڑھائی، مگر اس سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم سحری یہیں کر لیں، اگر تم لوگ روزہ رکھنا چاہو تو۔ حالات نے تم دونوں کو بھی تھکا دیا ہوگا اور سفر بھی تھکا دے گا۔ لمحے بھر توقف کے بعد اس نے ماحول کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، روزہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یمان نے فوراً گردن اٹھائی اور ایک جذب سے کہا، ہاں مگر زحل، ہاں میں بھی ضرور رکھوں گی، مجھے یہ حالات یا سفر اتنی تکلیف نہیں دے سکتے جتنا روزہ چھوڑنے سے ہوگی۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والا تھا کہ زحل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یمان چاہتا تھا زحل جو کل برسوں سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھا رہی تھی، پریشان ہے، اور اب سفر بھی کوئی اتنا آسان ہے تو روزہ نہ رکھے، مگر زحل بھی اسی کی جیسی تھی۔ اس کا جملہ کچھ لمحے خیمے کی فضا میں ٹھہرا رہا، جیسے ان تینوں کے درمیان ایک خاموشی نے اسے قسم لی گئی ہو کہ اس رات کو عبادت اور شکر کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، وقت کم ہے، میں گھر سے سحری کے لیے کھانا لے آیا تھا، کیا پتہ تم لوگوں نے کچھ انتظام کیا ہو یا نہیں، چلو ابھی کر لیتے ہیں ورنہ راستے میں وقت ختم ہو جائے گا، بہتر ہے یہیں کر لیں اور یہیں نماز پڑھ کر روانگی کی تیاری بھی پکڑیں۔ عریب نے مسکرا کر کہا، رات کی کوکھ سے سحر کا پہلا سانس پھوٹ رہا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو کر سمیٹنے لگے تھے اور گھاس پر پڑی اوس ہلکی نیلاہٹ میں چمکنے لگی تھی، نیچے درختوں پر شبنم کے قطرے جیسے قدرت نے تہجد کے وقت دھرتی کو وضو کرایا ہو۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی، تازگی سے لبریز روح کو چھو لینے والی۔ خیمے میں تینوں کرسیوں پر ایک دوسرے کے روبرو تھے، سامنے ایک چھوٹا سا فولڈیبل میز تھا جس پر عریب گھر سے لایا ہوا قیمہ پلاؤ، تھوڑا سا رائتا، کھجوریں اور پانی کے 3 گلاس رکھ چکا تھا۔ کوئی دسترخوان نہیں، مگر محبت کی ترتیب ہر چیز سے زیادہ قیمتی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پر ستارے اب بھی ٹمٹما رہے تھے، فجر کی آہٹ جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور جھرنے کا پانی اپنی ہی سروں میں بہتا جا رہا تھا۔ زحل نے ایک لمحے کے لیے قیمہ پلاؤ کی خوشبو سونگھی، پھر ہولے سے کھانے کو ہاتھ بڑھایا، مگر اگلے ہی پل کچھ رک سا گیا۔ وہ چند ثانیہ چپ رہی، پھر پلکیں بھیگ گئی۔ ہر رمضان میں وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، میں امی، بابا اور امایا آپی کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ امی ہاتھ سے گرم پراٹھے دیتی تھیں، بابا سحری کر کے مسجد چلے جاتے تھے اور امایا آپی مجھ پہ پانی گرا کر مجھے اٹھایا کرتی تھی۔ اب نہ وہ دسترخوان تھا، نہ وہ پانی، نہ ہنسی، نہ وہ جگمگاتی روشنی، صرف جنگل تھا، خاموشی تھی اور 2 چہرے جو اپنوں جیسے ہو چکے تھے۔ عریب خاموشی سے نرمی سے کھا رہا تھا اور یمان زحل کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی خاموشی کو پڑھ رہا۔ زحل کی آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو خاموشی سے بہہ نکلا، اس نے فوراً انگلی سے پونچھ دیا جیسے کوئی بھی اس سے کمزور نہ دیکھے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر مسکرا کر یمان کی طرف دیکھا، ابھی گھر پہنچنے، امی کو گلے لگانے، بابا کی شفقت لینی اور امایا آپی کی چہک بھری خوشی دیکھنی، وہ بھی اتنے دنوں کے بعد، تو روزہ چھوڑنا کیسا؟ اس نے ہولے سے کہا جیسے خود کو ہمت دلا رہی ہو۔ صحیح کہا، تم تو ویسے بھی بہت بہادر ہو زحل۔ یمان نے سر ہلایا اور اسے مزید ہمت دی، وقت کم ہے، نیت کرو، کھا لو، راستہ لمبا ہے۔ عریب نے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر تینوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ قیمہ پلاؤ اب بھی گرم تھا، زحل نے ایک نوالا بنایا اور لبوں تک لائی جیسے اب اس میں خوشی غالب آ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، واپسی کی روشنی، امید کی لو۔ کبھی کبھی یمان اس کی طرف دیکھ لیتا اور دھیرے سے مسکرا دیتا، کبھی عریب کوئی چھوٹا سا جملہ کہہ کر ماحول ہلکا کر دیتا۔ زحل دل ہی دل میں شکر گزار تھی کہ مشکل کے عالم میں وہ 2 چہرے موجود تھے جنہوں نے اسے سنبھالا، تنہا نہ ہونے دیا۔ جنگل کی تنہائی میں وہ سحری ایک ایسی روشنی لے کر آئی جو دل کو بھگو گئی۔ خاموشی میں بھی قربت تھی اور دوری میں بھی واپسی کی امید، فجر قریب تھی اور دعا کے لمحے اب آ رہے تھے۔ زحل کو گھر جانے کی خوشی نے اندر سے روشن کر دیا تھا اور وہ 2 دن بعد اس نے پہلی بار دل کھول کر سیر ہو کر کھایا تھا۔ یمان اور عریب کی موجودگی میں اسے دوبارہ زندگی کی حرارت محسوس ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ تینوں خیمے سے باہر نکلے، نیم تاریکی ابھی بھی وادی کے دامن میں رکی ہوئی تھی، فجر کا پہر تھا، نہ پوری رات نہ پوری صبح، آسمان کا رنگ نیلا سیاہی لیے تھوڑا سا ہلکا ہو چکا تھا، درختوں کے پتوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کے مانند چمک رہے تھے، فضا میں مٹی کی وہ بھیگی ہوئی خوشبو گھلی تھی جو رات بھر کی نمی سے پیدا ہوتی تھی اور جسے صرف صبح کی ٹھنڈی سانسوں میں ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ جھرنے کے کنارے پہنچے جہاں چٹانوں کے بیچ سے ہلکے شور کے ساتھ ٹھنڈا میٹھا پانی نکل رہا تھا۔ عریب اور یمان نے ساتھ کھڑے ہو کر وضو کیا، پانی کے خنکی ان کے چہرے پر نئی تازگی بکھیر گئی۔ زحل کچھ فاصلے پر کھڑی ان دونوں کو سادگی اور یکسوئی کو دیکھتے رہی، وہ منظر جیسے عبادت کی تصویر ہو۔ درختوں کے نیچے فطرت کے سائے میں تینوں نے باری باری نماز فجر ادا کی۔ یمان اور عریب نے ایک ساتھ قیام باندھا، جبکہ زحل نے تھوڑی دیر بعد اپنے خدا سے خاموشی میں رابطہ جوڑا۔ نماز کے بعد فضا میں ایک تقدس سا چھا گیا، خاموشی گویا تسبیح کی مالا بن گئی ہو۔ پھر انہوں نے خیمہ سمیٹنا شروع کیا، سارا سامان جو دل سے لگایا تھا اب ایک ایک کر کے الگ کیا جائے گا۔ بیڈ جو قدرے ہلکے تھے، ڈرائیور پہلے گاڑی میں رکھ چکا تھا، شانوں پر ایک بیگ بھی ڈال کر وہ بہت پہلے کا روانہ ہو چکا تھا، اس نے بھی وہیں گاڑی میں سحری کر لی تھی۔ اب صرف میز، کرسیاں، سلنڈر، ایک بیگ اور خیمہ باقی تھا جو عریب اور یمان بآسانی سنبھال سکتے تھے۔ سفر کی تیاری مکمل ہو رہی تھی، مگر وہ صبح، وہ جھرنے کی خنکی، وہ پتوں کی سرسراہٹ، وہ چھوٹی سی نماز کی باجماعت، سب کچھ دل پر نقش ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی سورج کی پیشانی افق سے ڈھانکی نہ تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر پھیلتی روشنی کا وسوسہ فضاؤں میں خاموشی کے دامن کو چیرتا محسوس ہوتا تھا۔ جنگل اپنی سانسیں روکے ایک آخری خواب دیکھ رہا تھا۔
درختوں کے لمبے سائے رات کے بہت سیدھا کفن کے مانند زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ پتوں پر روز کی نمی نے گویا نیند سے بھیگے آنکھوں کے خواب سجا رکھے تھے، اور وہ خواب زرد نخرئی روشنی کی جھلک کسی کھوئے لمحے کی طرح تھر تھرا رہے تھے۔ یمان اریب کے ساتھ خیمہ اکھاڑ رہا تھا۔ ڈرائیور کو کچھ سامان دے کر انہوں نے سڑک کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ چونکہ روشنی چڑھ رہی تھی تو رات کے اندھیرے کے بادل چھٹ گئے تھے، تبھی وہ بھی بے فکر ہو کر بنا کسی ٹارچ کی قدرتی واپسی کے راستے کی طرف چل پڑا تھا۔ اب کچھ سامان اریب نے کیری کرنا تھا اور کچھ یمان نے سامان ایک طرف پڑا تھا، اور وہ دونوں خیمے کو اکھاڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ رسیوں کو کھینچتی آواز اور کپڑے کے چرمرانے کی صدا خاموشی کے پردے پر چپ چاپ چھید ڈالتی تھی۔ خیمے کی ایک دیوار جسے یادوں کا آخری پردہ ہو، جسے وہ احتیاط سے طے کر رہے تھے۔ فضا میں وہ خوشبو رچی ہوئی تھی جو بھیگی مٹی، باسی ہوا اور آنسوؤں کے ملے جلے لمس سے بنتی ہے۔ زحل ذرا فاصلے پر کھڑی تھی، اس کی پلکوں پر طلوع صبح سے پہلے کا گہرا اندھیرا اور اندر ٹوٹتے لمحوں کا شفاف عکس ٹھہرا تھا۔ آسمان نیم تاریک اور نیلا سیاہ تھا، گویا کسی شاعر کا ادھورا شعر جو مکمل ہونے سے پہلے کسی ویران کاغذ پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ درختوں کی شاخیں جیسے سجدے میں جھکی ہوں، کسی نادیدہ جدائی کے حضور، اور پتوں کی سرسراہٹ ایک آخری دعا کے مانند صبح کے پہلو میں دفن ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب یہیں تک تھا؟ زحل کے لبوں سے سرکوشی میں اپنے لپٹا سوال نکلا۔ اب لگ رہا تھا جیسے یہ وقت چٹکیوں میں ختم ہو گیا۔ ہنستے مسکراتے، درد بانٹتے، ڈرتے اور سنبھلتے، وہ خالی ویران سے نظریں لیے اریب اور یمان کو گویا اس کے مسکن کو اجاڑتا دیکھ رہی تھی۔ دل پر لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری قدموں سے دھپ دھپ کر کے گزر رہا ہو۔ خیمہ ماضی بن چکا تھا اور زحل خالی زمین پر کھڑی ٹوٹے تنے کی طرح ساکت اس خیمے کو اکھڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے ہر کیل زمین سے نکالی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کے اندر کی کوئی جڑ ہل رہی ہو۔ وہ جگہ جس کی پناہوں میں، جس کی چار دیواری میں اس نے 2 راتیں گزاری، اب کوئی مقدس روایت لگتی تھی، اور ہر لمحہ جو اس خیمے کی چادروں میں لپٹا رہا اب فقط یاد کی ایک تیز تپش تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ امان کا اس کے پاؤں پر دوائی لگانا، اس کا اس آرام دہ بستر پر آنکھیں مون جانا، اس کا خیمے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے تتلی کے رنگوں اور پنکھوں میں کھو جانا۔ وہ شور ابھی بھی زحل کی سماعتوں میں گونج رہا تھا، جو بارش کے قطروں کے خیمے کی چھت پر گرنے سے پیدا ہوتا تھا۔ اس کا خیمے کی شیڈ تلے کرسی ڈال کر باہر کے مناظر کو آنکھوں میں بھرنا سب اب ایک خواب سا بن کر رہ گیا تھا۔ وہ بلب کی زرد سی روشنی جو خیمے کے اندر اور باہر کبھی لمحوں کو جگمگا دیتی تھی اور اب معدوم ہو چکی تھی۔ خیمہ لپیٹ دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زحل کا دل بھی۔ اس کی آنکھ سے خاموش آنسو پھسلا جو یمان کی نظروں سے چھپ نہ سکا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے نزدیک آیا۔ کیا ہوا زحل، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر بھری نرمی سے پوچھا۔ زحل نے اسے دیکھا، ان نظروں جو لبوں سے زیادہ بولتی تھیں، اور پھر دھیمی آواز میں کہا، یمان، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس خیمے کے ساتھ ان میں بسر کی گئی ساری یادیں بھی اکھاڑ لی گئی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا۔ یمان ہولے سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو درد میں بھی امید بنتی ہے۔ یادیں بھی بھلا اکھڑتی ہیں زحل؟ یہ تو یہاں ہی بستی ہیں، اور یہاں سے انہیں کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ کبھی کبھی تو ہم بھی نہیں، چاہے کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں۔ وہ اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ زحل نے لب بستگی سے یمان کی طرف دیکھا اور گمسم سی پلٹ کر کسی نرم سی آغوش میں چلی آئی، اور وہ نرم آغوش تھی بیری کے درخت کی، جہاں اس نے اور یمان نے اپنے نام تراش رکھے تھے۔ یمان بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ زحل نے اپنا براق مخملی انگلیوں والا ہاتھ اٹھایا اور اپنی پوروں سے ایک ایک لفظ کو چومنے لگی۔ یمان نے بھی اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر ان خراشوں کو سہلانے لگا جن کے سبب وہاں نام ابھرے تھے۔ وہ انہیں یوں سہلا رہے تھے جیسے پرانے زخموں پر پھولوں کی چادر ڈال رہے ہوں۔ وہ بیری کا درخت کی محبت بھری باتوں کا خاموش گواہ تھا۔ اسی کی چھاؤں میں، اسی کے سائے میں انہوں نے کئی لمحے سوتی جاگتی آنکھوں سے گزارے تھے۔ وہ جھولا ابھی بھی اس درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا جس پر تراز ہو کر انہوں نے کئی لمحے ایک دوسرے کے وجود پر چھوڑے۔ اسی درخت کی چھاؤں اور اسی جھولے پر یمان کی باہوں اور آغوش میں زحل نے اس سے کہانیاں سنی تھی، اور یمان نے اس کے لیے کہانیاں بنی تھی۔ اسی جگہ انہوں نے کھیل کھیلا تھا، اور کھیل میں یمان اس کے قریب چلا آیا تھا، اسے نشانہ باندھنا سکھایا تھا۔ انہیں وہ بارش بھی یاد تھی جس میں بھیگتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کی پناہوں میں آئے تھے۔ وہ زحل کا خوف، وہ یمان کا اسے اپنی محفوظ پناہوں کا لمس بخشنا، وہ چھپن چھپائی جو انہیں درختوں کے پیچھے کھیلی گئی، وہ لمحے جب یمان کی قربت زحل کی سانسوں میں رسنے لگتی تھی۔ زحل نے گردن موڑی اور خاموشی سے قدم قدم خالی جھولے کو اپنے وجود سے بھر کے اس نے یمان کی طرف دیکھا، گویا اسے بھی اپنے پہلو میں بلا رہی ہو۔ یمان اس کی خاموش نظروں کا مطلب سمجھتا اس کے پہلو میں آ بیٹھتا۔ زحل نے کچھ بھی نہ کہا اور بس دھیرے سے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں جیسے ان لمحوں کو ایک آخری بار جی بھر کر اپنے اندر اتارنے کی کوشاں میں ہو۔ دل بوجھل ہے یمان، بہت بوجھل، ایسا لگ رہا ہے جیسے دھیرے دھیرے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ بند آنکھیں لیے وہ بولی، ہم یہ پل دوبارہ جئیں گے زحل۔ دل بوجھل ضرور ہے مگر خالی نہیں۔ دل پر یادوں کا بوجھ لے کر مت جانا، بلکہ انہیں ایک عنایت سمجھنا جو وقت نے ہمارے نام کی۔ یہ یادیں پھر سے تازہ ہوں گی، اس امید کے ساتھ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یمان کا دل بھی بوجھل تھا مگر زحل جیسا حال نہ تھا اس کا۔
زحل زیادہ حساس تھی، ہر چیز کو خود سے کچھ زیادہ ہی جوڑ بیٹھی تھی، اور اب جب الگ کرنے کا وقت آیا تھا تو اسے تکلیف ہو رہی تھی، مشکل لگ رہا تھا۔ گھر جانے کی جو خوشی اور ایکسائٹمنٹ تھی وہ ان لمحوں میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور جھرنے کے پاس جا کھڑی ہوئی، کچھ دیر یوں ہی کھڑی بہتے پانی کو گھورتی رہی، پھر دھیرے سے سنبھل کر بیٹھی اور اپنا بایاں ہاتھ پانی میں ڈبو گئی۔ سب اسے ماضی کے عکس جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ پل وہ اپنے خالی ہاتھ کو پانی میں تیرتا محسوس کرتی رہی، مگر پھر اس کا خالی ہاتھ بھر گیا کیونکہ یمان اس کے بھیگے ہاتھ کو تھام گیا تھا۔ وہ ماضی کا لمحہ پھر لوٹ آیا تھا جب یمان نے ایسے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور بہت پانی خاموشی سے یمان کے ہاتھوں کی حرکات کو دیکھتا رہا تھا۔ مگر آج یمان کا ہاتھ ساکت تھا، زحل کے ہاتھ پر ٹھہرا ہوا کوئی حرکت نہ تھی، کوئی شوخی نہ تھی، کیونکہ وہ دونوں اس لمحے ماضی کے لمحات میں جی رہے تھے جہاں دونوں خود کو جھرنے کے قریب پتھر پہ بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ زحل اداس تھی، پریشان تھی، اور یمان اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ پھر دونوں کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگا جب زحل برتن دھو رہی تھی اور جھاگ سے بھرے اس کے ہاتھ یمان کے ہاتھوں کی قید میں چلے گئے تھے۔ دونوں کو اپنا وجود پانی کے چھینٹوں سے بھیگتا ہوا محسوس ہوا جو کل انہوں نے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر بھر کر ایک دوسرے کی طرف اٹھا لی تھی۔ کیسی خوبصورت سی شرارت تھی وہ جو زحل کی طرف سے شروع ہوئی تھی اور انجام یمان کی طرف سے پایا گیا تھا۔ زحل کے آنسو بے اختیار ہوئے اور جھرنے کے پانی میں گرنے لگے۔ ہر قطرے میں گویا ایک احساس تھا، ایک ٹوٹا خواب تھا اور ایک بیتا لمحہ۔ زحل میری جان، یمان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا منموہنا بھیگا چہرہ بھرا اور محبت اور فکر سے اسے پکارا۔ رو کیوں رہی ہو؟ یہ جگہ کسی دوسرے سیارے کی نہیں ہے، اسے زمین کی ہے، یہاں سے کوسوں دور نہیں رہتے ہم، یہ ہمارے ٹھکانوں سے دور نہیں ہے، نہ یہاں دوبارہ آنے پر کوئی پابندی ہے۔ یہ جگہ اب ہماری ہے زحل، یہاں ہماری محبت کا نقش چھپ چکا ہے، یہ جگہ ہمیں جب جب بلائے گی ہم تب تب اس کی باہوں میں آ سمائیں گے۔ یہ خیمے کی خالی جگہ، یہ بیری کا درخت، یہ جھرنا، یہ سب ہمارا انتظار کریں گے اور ہم ایک دن ان کے انتظار کو مکمل کریں گے۔ یمان آہستہ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پورے یقین سے کہا، اور وہ دوبارہ یہاں ضرور آئیں گی، مختلف وقت میں، مختلف حالات میں۔ عریب پہلے تو خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور جھولے کی رسیاں کھولنے لگا۔ وہاں وہ جھولا کھول رہا تھا اور یہاں زحل کا دل ہر لمحہ مزید بھر رہا تھا۔ تبھی مٹی کی سوندھی سوندھی سے خوشبو جو جھرنے کے اطراف سے گیلی تھی ان کی سانسوں سے ٹکرائی۔ زحل نے بے ساختہ اس طرف دیکھا، ان کا مٹی سے کھیلنا، مٹی کے برتن بنانا، سب ایک فلم کے مانند ان کی نظروں کے سامنے چل پڑا۔ زحل نے ہاتھ بڑھا کر اس دل کو پکڑا جو ابھی تک ایک ننھے سے پتھر پر پڑا تھا۔ یہ آپ نے بنایا تھا؟ زحل نے اپنی ہتھیلی پر اس دل کو کسی قیمتی متاع کی مانند سجایا، ٹوٹا پھوٹا سا۔ وہ اداسی بھری ہنسی ہنس دی، اور یہ پھول؟ کچھ یہ بھی ٹوٹا پھوٹا سا ہے۔ یمان نے اپنا بنایا پھول بھی اٹھا لیا۔ میرا دیا پھول اور دل کہاں ہے؟ زحل نے نمی بھری آنکھیں لیے پوچھا۔ یہاں۔ یمان نے دل پر دستک دی۔ سچ بتائیں؟ وہ روٹھے پن سے بولی۔ سنبھال لیا، یمان نے مسکرا کر بتایا۔ میں بھی سنبھال رہی ہوں۔ زحل نے اس کے ہاتھ سے پھول لیا اور کسی خزانے کی طرح دونوں چیزوں کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ چلو اب اٹھو، شاباش، عریب ہمارا انتظار کر رہے۔ اس نے زحل کو شانوں سے تھام کر اٹھایا اور پھر وہ کب سے ان کے منتظر کھڑے عریب کی طرف بڑھے۔ عریب مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل وہ اپنے اور عریب کے بیچ کا فاصلہ ختم کرتے انہیں اپنے پیچھے سے ایک مانوس سی آواز آتی ہے۔ دونوں نے بیک پک پلٹ کر دیکھا تو وہ ہرن کا بچہ تھا، وہی جسے انہوں نے کل اپنی محبت کی چھاؤں میں روانہ کیا تھا۔ وہ ان کی طرف آ رہا تھا اور وہ ساکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ بچہ نہ بھوکا لگ رہا تھا، نہ پیاسا، نہ ہی کمزور۔ اس کی آنکھوں میں فقط ایک چمک تھی جو اپنے محسوس سے ملنے کی تھی، محسنوں سے ملنے کی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے وہ کھڑا خیمہ دیکھا اور درخت کو جھولے کے ساتھ سے خالی، تو اس کی آنکھوں کی چمک بجھنے لگتی ہے۔ وہ ان کے پاس آ کر خاموشی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سر جھکا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی، جیسے وہ ننھا ہرن بھی جان گیا ہو کہ ان کا ساتھ بس یہیں تک ہے، یہ لمحات آخری اور مختصر ہیں۔ یمان اور زحل اس کے قریب بیٹھے اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس اپنے پیار بھرے لمس سے پھر سے روشناس کروانے لگے۔ ہم جا رہے ہیں دوست، مگر واپس لوٹنے کے لیے تم ہمیں یاد کرو گے نا، ہمارا انتظار کرو گے؟ یمان نے اسے پوچھا تو بچہ یوں آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کے جیسے ان کے ہر لفظ کو سمجھ رہا اور جذب کر رہا ہو۔ یمان کچھ پتے توڑ آیا اور اس کے سامنے بچھا دیے، مگر ہرن کے بچے نے منہ پھیر لیا۔ یہ کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ ہم سے خفا ہے؟ زحل کے دل کو کچھ ہوا۔ خفا نہیں، اداس، ابھی نہیں کھائے گا، بعد میں کھا لے گا، ہم یہیں رہنے دیتے ہیں۔ یمان نے پتوں کو وہیں رہنے دیا۔ اداس تو میں بھی بہت ہوں، میں تمہیں بہت مس کروں گی ننھے دوست، تمہارے ساتھ بتائے لمحوں کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ زحل نے اس کی گردن میں اپنی باہوں کا ہار پہناتے ہوئے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر بھاری دل کے ساتھ اس سے الگ ہوئی۔ الوداع دوست، ہمیں بھولنا مت، ہمیں یاد رکھنا اور ہمارا انتظار کرنا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ ہرن بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے درختوں، پتوں، جھرنے، آسمان، پہاڑوں، نہر، ہر چیز کو ایسے دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئے اور ہرن بھی ان کے پیچھے چل دیا، مگر تھوڑا دور جا کر وہ ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا جیسے اس سے آگے اس کی جگہ نہیں، اور اسی مقام سے زحل اور یمان آگے بڑھ گئے۔ منظر اچانک سے بے حد اداس ہو گیا تھا، جیسے زحل اور یمان اپنے مسکن کی حدود عبور کر کے فطرت کا ہر ذرہ جیسے آہوں میں ڈھل گیا۔ درختوں کی تنوں میں یوں دراڑ سی پڑ گئی گویا صدیوں پرانے رشتے میں دراڑ پڑی ہو۔ ہر شاخ تھکی تھکی سی جھکی ہوئی اور ان کے پتے وہ پتے جنہوں نے کبھی ان دونوں کی ہنسی سنی تھی
آج یوں جھڑنے لگے تھے جیسے ہر یاد کا ایک ایک ورق خاموشی سے زمین پر گرا ہو۔ فضا میں ایک مہیب خاموشی چھا گئی تھی جو سطح سے بھی زیادہ گونجتی تھی۔ جھرنے کی خاموشی اب کسی قوالی کی طرح وجد آور نہ تھی، بلکہ کسی ماں کی آنکھوں سے بہتا ہوا وہ آنسو بن چکی تھی جو اپنے بچے کی رخصتی پر خاموشی سے بہتا ہے۔ پتھروں پر بھی رکت طاری تھی، وہی پتھر جن پر زحل اور یمان کے وجود کا لمس تھا، اب جیسے ٹھنڈے ہو کر ان کی گرم قدموں کی حدت کو ترس رہے تھے۔ ان کی سطحوں پر کچھ نمی تھی، نہ جانے اوس تھی یا فراق کا فسانہ۔ ہوا، ہاں وہ ہوا جو کل شب ان دونوں کی سانسوں کا رازدار بنی تھی، آج جیسا خود بھی رک رک کر سانس لے رہی تھی۔ ہر جھونکا جدائی کے لے میں تھرک رہا تھا جیسے فطرت خود پرسا دے رہی ہو۔ وہ بیری کا درخت جس نے ان کے لمس کی آنچ محسوس کی تھی اب اپنے پھلوں کو گرا کر احتجاج کر رہا تھا۔ ہر کانٹا جیسے یمان اور زحل کی جدائی پر نوحہ کنا تھا۔ پرندے جو کل فضا میں چہچہا رہے تھے آج جیسے لب سی چکے تھے۔ ہر شجر، ہر سایہ، ہر پتا، ہر سانس ایک خالی پن میں لپٹا ہوا تھا۔ خیمے جو اب نہیں رہا تھا مگر اس کی خوشبو باقی تھی۔ یہ جنگل اب صرف درختوں کا ہجوم نہ تھا بلکہ ایک یادگاہ بن چکا تھا، محبت کی، قربت کی اور اب جدائی کی۔ جب زحل اور یمان نے دور جا کر ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہر شے نے خاموشی کے آنچل میں لپٹ کر بس یہی پکارا، ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، مت جاؤ، ہمیں تنہا مت چھوڑو۔ مگر وقت کو پلٹنا آتا تو یادیں کب دھندلاتی۔ وہ دونوں آگے بڑھتے رہے مگر ہر قدم کے ساتھ پیچھے کچھ چھوٹتا رہا، جیسے کوئی خواب جو آنکھیں کھلنے پر واپس نہیں آتا۔ جھرنے کی صدائیں اب کچھ اور گہرائی سے سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی خاموشی سے روتا ہو، محبت کے اس لمحے کو الوداع کہتا ہو جو شاید دوبارہ نہ آئے۔ واپسی کا سفر آغاز پا چکا تھا، افق کی گود سے سورج آہستہ آہستہ نمودار ہو رہا تھا، گویا کسی نازک شرمیلی دلہن نے نقاب الٹنا شروع کیا ہو۔ ہلکی ہلکی روشنی جنگل کی تاریکی کو چیرتی ہوئی زمین پر پھیل رہی تھی مگر گھنے خاردار درختوں کے جھنڈ جگہ جگہ روشنی کی راہ میں حائل ہو کر اندھیرے کی کچھ آخری سانسوں کو باقی رکھے ہوئے تھے۔ یہ راستہ کوئی ہموار شاہراہ نہ تھا بلکہ فطرت کی آزمائش سے لبریز ایک کٹھن اور دلیرانہ راہ گزر تھا، جبکہ جگہ جگہ زمین اونچی نیچی، کہیں نرم دلدلی تو کہیں سخت اور بے رحم چٹانوں سے لبریز تھی۔ جھاڑیوں نے اطراف کو گھیر رکھا تھا جن میں نوکیلے کانٹے چھپے ہوئے تھے، گویا وہ ہر قدم پر ان کی آزمائش لینے کو تیار بیٹھے ہوں۔ ہر شاخ، ہر پتھر، ہر خاردار جھاڑی ایک خاموش دشمن کے مانند تھی جو بے آواز وار کرنے کو تیار تھی۔ قدموں کے نیچے بجتے سوکھے پتوں کی سرسراہٹ اس ویرانی میں زندگی کی آخری آہٹ میں سی محسوس ہوتی۔ ایک غیر مرئی سناٹا جو ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا، ہر سمت پھیلی سنجیدگی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ عریب نے فولڈیبل کرسیوں، ٹیبل اور سلنڈر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں سفر کی سنجیدگی اور وقت کی نزاکت کا عکس جھلک رہا تھا، ایک بے آواز عزم جو خاموش مگر غیر متزلزل تھا۔ یمان کندھوں پر بیگ لٹکائے ایک ہاتھ سے خیمے کو سنبھالے، دوسری طرف زحل کے نازک ہاتھ کو اپنی گرم پر اعتماد ہتھیلی میں لیے ہوئے تھا، وہی ہاتھ جو 2 روز قبل انہی راستوں سے آتے ہوئے خوف و گمگو سے کانپ رہا تھا، اب یمان کی گرفت میں جیسے حوصلے، اطمینان اور تحفظ کی نمی سے تر ہو چکا تھا۔ تینوں اپنی چپ چاپ بیداری کے ساتھ راستے پر آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے تھے، جیسے ہر قدم کے نیچے ایک یاد دبی ہو، ہر کانٹا ایک سبق اور ہر درخت کا سایہ کوئی دعا۔ زحل کی آنکھوں میں ہلکی نمی مگر ہونٹوں پر اطمینان تھا۔ اس نے آخری بار اس جگہ کی طرف دیکھا جہاں صبح کی ہلکی روشنی کی پھوار، تیز دھڑکنیں اور یمان کی پناہ ایک ساتھ گزری تھی۔ پچھلے لمحوں کے زخم ابھی مندمل نہ ہوئے تھے مگر دل کو یہ یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ راستہ کچا تھا، درختوں کی چھاؤں سورج کے بغیر بھی سحر انگیز لگ رہی تھی، پرندوں کی آہستہ آہستہ جاگتی ہوئی آوازیں اور دور کسی چرواہے کی بانسری فضا میں نرم سر بکھیر رہی تھی۔ زحل کی انگلیاں یمان کی انگلیوں میں پھنسی تھیں، جیسے وہ چاہتی ہو کہ اگر زندگی میں کبھی دوبارہ اندھیرا آئے تو میں یہی ہاتھ ہو جو اسے بچا لے۔ زحل نے اپنے قدم تھوڑے ٹھہر کر رکھے، یمان کی جانب دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ حلق میں کہیں الجھ گئے ہوں۔ تھک گئی ہو؟ یمان نے نظر بھر کر اسے دیکھا، اس کی خاموشی کو پڑھا اور نرمی سے پوچھا۔ زحل نے سر ہلایا نہیں، بس ہلکی سے مسکراہٹ لبوں پر آ کر رک گئی۔ ہاں تھک گئی ہوں۔ اس نے اپنی تھکن چھپانے کی کوشش نہ کی۔ عریب، ایک کرسی کھول دو۔ کرسیاں چونکہ عریب کے پاس تھی سو اس نے ایک سیدھی جگہ پر ایک درخت کی چھاؤں میں کھول دی۔ زحل وہیں بیٹھ گئی۔ میرا خیال ہے ہم بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ عریب نے باقی کی 2 کرسیاں بھی کھول دیں تو یمان بھی براجمان ہو گیا۔ پانی پیو گی؟ یمان نے شانے پلٹ کے بیگ کے سائیڈ نیٹ سے پاکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو بس بات میں سر ہلاتی بوتل تھام گئی اور گھٹ پینے لگی۔ تھکن سے زیادہ اداسی نظر آ رہی ہے تمہارے چہرے پر، یمان اس کی اداس صورت دیکھتا بولا۔ اس جنگل کو چھوڑتے ہوئے دل پر جیسے بوجھ سا ہے، عجیب انسیت ہو گئی تھی ان درختوں سے، اس جھرنے سے اور اپنے خیمے سے۔ اس نے یمان کی گود میں پڑے پیک ہوئے خیمے کو دیکھتے ہوئے کہا اور یمان جیسے اس تعلق کی گہرائی کو سمجھ رہا تھا۔ کچھ جگہیں، کچھ لمحے اور کچھ زخم انسان کے اندر اتر جاتے ہیں، پھر چاہے کتنا ہی آگے بڑھ لو وہ اندر ہی اندر سانس لیتے رہتے ہیں۔ زحل کو تو اپنے زخم سے بھی انسیت ہو گئی تھی۔ یہ جنگل صرف خطرہ نہیں تھا زحل، یہ ہماری آزمائش بھی تھا اور ہماری پناہ گاہ بھی۔ جو کچھ بھی ہمیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں وہ شاید کہیں اور سے ہمیں کبھی نہ ملتا۔ یہ یادیں بہت سنبھال کر رکھنی ہوں گی تمہیں، کیونکہ ان یادوں میں بہت کچھ خاص بھی تھا۔
یمان تو زحل کے ساتھ بیتے لمحات کو کبھی نہیں بھولنے والا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ جنگل ہمارے لیے ایک طرح کی آزمائش بھی تھا اور ہر چیز نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھایا ہے۔ زحل بہت سے سیکھ لے کر جا رہی تھی یہاں سے۔ یار، عریب نے شاید دونوں کو ہی مخاطب کیا تھا۔ اس کی آواز کسی درخت کے سائے جیسے دھیمی اور سنجیدہ تھی۔ اتنا افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آنے کی کوئی ٹکٹ نہیں لگتی، نہ ہی کوئی ہوائی جہاز پکڑنا پڑتا۔ جب دل کیا گاڑی نکالی اور چلے آئے، بے فکری سے، بغیر کسی اندیشے کے۔ عریب نے ماحول کی اداسی کو ہلکا پھلکا کرنے کی خاطر کہا، ہاں ضرور آئیں گے، اور شاید اب جنگل ہمیں پہلے سے بہتر جانتا ہوگا۔ یمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دیر کی خاموشی اطراف میں پھیل گئی، مگر اس خاموشی کو زحل کی کراہ نے توڑا تھا۔ یکایک ایک سیاہی مائل چمکدار خول والا مکھی کے سائز جتنا کیڑا زحل کی انگلی پر چپک گیا۔ اس کے کاٹتے ہی ایک جھٹکا سا زحل کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ اس نے چونک کر اپنی انگشت شہادت کو دیکھا تو ڈر سی گئی، ہاتھ ہلا کر اس کیڑے کو فوراً سے اپنی انگلی کی پور سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا زحل؟ یمان فوری طور پر متوجہ ہوا تھا۔ کیڑا، وہ ہکلاتی ہوئی بولی تو یمان کی نظر بھی اس کے ہاتھ پر چپکے کیڑے پر پڑی۔ یمان نے جلدی سے اسے زحل کی پور سے ہٹایا۔ او مائی گاڈ، یہ تو ایک زہریلا کیڑا! عریب جو بے ساختہ بولنے کو تھا، یمان اسے غصے سے گھورتا ٹوک گیا، مگر اس کا ادھورا جملہ زحل کے سماعتوں سے ٹکرا چکا تھا۔ کیا زہریلا؟ زحل کی تو گویا جان پر بنائی تھی، اور اسی لمحے اسے اپنے اندر ایک گہرے کرب کا احساس ہوا، جیسے زندگی کا ہر لمحہ ایک پیچیدہ راز بن کر اس کے جسم میں سرایت کر رہا ہو۔ زحل کا دل گویا تھم سا گیا تھا، اس کی روح جیسے کانپ گئی ہو۔ وہ بے اختیار یمان کے قریب ہوئی، اس کے چہرے پر سوالات کا طوفان تھا، جیسے ہر سوال اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اس نے یمان کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ واقعی زہریلا؟ ڈر کے سبب وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی۔ یہ خطرناک ہے مگر جان لیوا نہیں، تو مجھے اپنا ہاتھ دو۔ یمان نے اپنی ہتھیلی پکڑائی تو زحل بنا سوچے اپنا ہاتھ اس پر رکھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یمان نے ہاتھ کیوں مانگے، مگر اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جب یمان نے فوراً اس کی انگلی اپنے لبوں میں لے لی۔ یمان! زحل احتجاجاً چلائی، یمان یہ زہریلا ہے، مت کریں۔ وہ یمان کو زہر چوستا دیکھ کر فکر مندی سے بولی اور اپنی انگلی کھینچنے چاہی، مگر یمان مزید سختی کر گیا۔ زحل کے احساسات کی شدت اس کے دل میں گہرا خوف باندھ رہی تھی۔ اس کی نظریں جھیلے ہوئے دکھ میں ڈوب گئیں، جیسے اس کے اندر ایک دوسرا عالم تکلیف میں غوطہ لگانے لگا ہو۔ زحل کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچی جا رہی ہو۔ شدید سوجن اور جلن کا احساس اس کے پور سے اٹھ رہا تھا۔ یمان نے ایک لمحے کو ہونٹ ہٹائے اور زہر تھوک دیا۔ زحل نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ابھی یہ اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ یمان نے دوبارہ سے وہ عمل جاری کیا۔ 2-3 بار اس نے ایسا کیا اور تھوکتا گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ یہ خطرناک ہے مگر جان لیوا نہیں۔ اس کا زہر صرف جلد پر اثر کرتا ہے، خون میں نہیں جاتا، مگر جلد پر چھالے اور شدید جلن پیدا کرتا ہے۔ تم بتاؤ، جلن میں کچھ کمی آئی؟ یمان اس کے بہتے آنسو دیکھ کر بولا، ہاں اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ زحل نے بتایا، تھینک گاڈ، یعنی زہر نکل گیا۔ یمان نے شکر ادا کیا اور پھر پانی لے کر اچھی طرح 3 سے 4 بار کلی کر کے منہ کی صفائی کی اور پھر اچھے سے زحل کی انگلی کو دھونے لگا۔ یمان نے اس کی انگلی کو ٹیشو سے خشک کیا اور بغور دیکھا تو اس کی پور کی رنگت اب بھی معمول سے مختلف تھی۔ وہ ہلکی سرخی لیے ہوئے تھی، جیسے کسی نے نرمی سے انگلی دبائی ہو۔ پور کے عین وسط میں ایک نقطے جیسا زخم تھا، چھوٹا سا مگر واضح، جسے زہر نے وہاں اپنی موجودگی درج کرائی۔ جلد کی سطح تھوڑی سی پھولی ہوئی بھی محسوس ہوتی تھی، جیسے اندرونی تہوں میں حدت رہ گئی ہو۔ کچھ جگہوں پر باریک رگیں سرخ ہو کر نمایاں ہو گئی تھیں۔ پور کے کناروں پر ایک مدھم سی جھری سے بنتی نظر آ رہی تھی، گویا جلد نے ایک ہلکی سی حفاظتی تہ خود پر چڑھا لی۔ زحل نے نرمی سے اپنی انگلی کو دیکھا، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا ساز دیکھتا ہو۔ یمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود تھوڑا سا جھکا اور آہستہ سے اس پور کو چوم لیا۔ زحل اپنی جگہ مبہوت رہ گئی۔ عریب کی موجودگی میں یمان کی ایسی حرکت پر وہ ششدر رہ گئی، نظریں بے ساختہ جھک گئیں۔ عریب بھولے سے مسکرا دیا، یہ داغ صرف زہر کا نہیں، میری بے چینی کا بھی نشان ہے۔ وہ ہولے سے اس کی پور پر انگلی پھیرتا بولا، اب کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ اب عریب نے پوچھا، اب درد نہیں ہے، مگر اب کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ اور یمان آپ؟ وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں خوفزدہ تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور تم بھی اب خطرے سے بالکل خالی ہو، مگر احتیاطاً تمہیں اینٹی سیپٹک کریم لگا دیتا ہوں۔ یمان نے اس کی انگلی کو مزید صاف کیا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس پر آہستہ سے ایک اینٹی سیپٹک کریم لگانے لگا۔ اس کا لمس زحل کے جسم میں جیسے ایک نئے سرے سے سکون کی لہر دوڑا گیا۔ آپ ہمیشہ مجھے بچا لیتے ہیں یمان، آپ کا ہاتھ ہر بار میرے لیے تحفظ کی علامت بن جاتا ہے۔ وہ یمان کو نظروں میں بھرتی بولی۔ وہ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ زحل کی آواز میں جو شکر گزاری، محبت اور مان تھا، وہ یمان کے دل کے نرم ترین گوشے کو چھو گیا۔ تمہیں اس لیے بچاتا ہوں زحل، کیونکہ تم میرے ہونے کی وجہ ہو۔ میرا ہاتھ تمہارے لیے تحفظ ہے تو تمہاری آنکھیں میرے لیے سکون کا دروازہ۔ یمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے کہا، پھر اس نے آہستہ سے زحل کی انگلی دوبارہ تھامی اور اسے سہلانے لگا۔ زحل کو ان لمحات میں گہرا سکون اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھے رہے اور پھر دوبارہ سفر جاری کیا۔ سورج آسمان کی کشادہ دامن پر اپنی مکمل جلوہ سامانی کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا تھا۔ وقت کی سوئیاں تقریباً 5:30 کا پتہ دے رہی تھیں جب وہ تینوں واپسی کے پرخطر سفر پر گامزن تھے۔ جنگل کی بے ترتیب اور خاردار روشوں سے گزرتے گزرتے زحل کے قدموں کی روانی ماند پڑنے لگی۔
راستے کی سنگلاف زمین پر قدموں کی تکرار سے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ جسمانی تھکن اب خالی سسکاری نہیں رہی تھی بلکہ اس کے پیٹ کی بائیں جانب پسلیوں کے نیچے ایک نوکیلا سا درد سر اٹھانے لگا تھا، جیسے کوئی چھپا ہوا کانٹا اندر ہی اندر چبھ رہا ہو۔ سانسیں تیز، ماتھے پر پسینے کی بوندیں اور پلکوں کی جھکی ہوئی لرزش اس کی تکلیف کا اعلان کیے جا رہی تھی۔ درد کی شدت بڑھتی ہے تو وہ اس مقام پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچ لیتی اور وہیں پر جہاں اس کی پسلیاں گویا تجاج کر رہی تھی وہی قریبی درخت کی چھاؤں میں نیم بے دم سی جا لگتی ہے۔ بدن کی دیوار پر درد کے سائے بڑھنے لگے تو آنکھوں میں انجانی گھبراہٹ جاگ اٹھی۔ اس نے بے اختیار آس پاس جھانکا، جسے زمین پر بیٹھنے میں کسی زہریلے کیڑے کی موجودگی کا خوف بھی اسے اپنے درد سے زیادہ ڈس رہا ہو۔ اپنا ہاتھ اس مقام پر رکھے جہاں درد کی تپش تھڑک رہی تھی، وہ بے آواز کراہی۔ یمان فوراً پلٹا، اس کی نظروں میں تیزی آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں بے چینی کی نمی چھلک رہی تھی۔ چلتے چلتے درد سا ہونے لگتا ہے پیٹ میں، شاید تھکن کی وجہ سے۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ سہیل نے تیز تیز سانس بھرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ اریب جو کچھ قدم آگے بڑھ چکا تھا ان کی آواز پر پلٹا اور جلدی سے آیا۔ سورج کی شعاعیں اب درختوں کی چوٹیوں سے نکل کر ان کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ بیٹھ تو جاؤ، لیکن اگر ہم یوں ہر تھوڑی دیر بعد رکتے رہے تو منزل تک پہنچنے میں گھنٹوں لگ جائیں گے، ڈرائیور بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اریب نے کچھ سوچ کر کہا، خیر ٹھیک ہے، میں کرسی کھول دیتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے نرمی سے انداز بدلا اور کرسی کھولنے لگا تھا کہ یمان نے ہاتھ بڑھا کر روکا۔ نہیں رہنے دو، تم آگے چلو، میں سہیل کو ساتھ لے آتا ہوں، اریب نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ لیکن وہ واقعی بہت تھک چکی ہے، میرا خیال ہے کہ میں نے کہا نا کہ تم جاؤ، ہم پیچھے آ رہے ہیں اور تمہارا احسان ہوگا میرے دوست اگر تم یہ خیمہ تھام لو، ویسے بھی اب راستہ زیادہ باقی نہیں ہے، یمان نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے وقار سے کہا۔ اریب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی دقت نہیں۔ اس نے خیمہ سنبھالا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پاس آؤ، یمان نے اب زحل سے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ زحل ناسمجھی سے یمان کو دیکھنے لگے، پھر قدموں میں لرزش لیے اس کے قریب آئی تو اگلے ہی لمحے وہ یمان کے مضبوط اور مہربان باہوں کے حصار میں تھے۔ یمان اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ زحل دم بخود سی رہ گئی تھی، اس کے جذبات، احساسات اور ادراک جیسے لمحے بھر کو مفلوج ہو کر رہ گئے۔ زحل کا سارا وجود جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، اس کی سانس رک گئی اور دل کی دھڑکنیں الجھ سی گئی تھی۔ زحل کی روح جیسے یکایک ٹھٹک کر رہ گئی تھی، اس کے وجود کی ساری کائنات گویا کسی نامعلوم صدمے کے مانند منجمد ہو گئی تھی۔ احساسات کی روانی رک سی گئی تھی، جذبات کا سیلے رواں جیسے کسی انکہی حیرت کے بوجھ تلے تھم گیا ہو۔ ادراک، شعور اور ہوش تینوں لمحے بھر کو یوں گمگشتہ ہو گئے تھے جیسے وقت کی گردش نے اپنا سفر موقوف کر دیا ہو۔ زحل کا سراپا، اس کی ساری زیست ایک لمحے کو یوں متحرک ساکت ہو گئی جیسے گہرے نیلے سمندر کی سطح پر اچانک کوئی بے آواز سکوت چھا جائے۔ سانسیں مالک ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر الجھ گئیں، جیسے کسی ساز کے تاروں کو ایک بے قابو ہوا چھو کر چپ کروا دے۔ جبکہ یمان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی موم کی تراشی ہوئی گڑیا ہو جس میں نزاکت، لطافت اور نسوانی نرمی کی آخری حد سمودی گئی ہو، جسے یمان نے نہ صرف جسمانی طور پر تھاما تھا بلکہ روحانی احتیاط اور قلبی ایقان کے ساتھ اپنے وجود کا حصہ بخشا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کے اندر ایک کسی مقدس لمس کا ارتعاش پھیل گیا ہو۔ مناسب جسم جو اس کے سینے سے لگا تھا اس کے لیے فقط ایک بدن نہیں، ایک مکمل دنیا تھا، ایسی دنیا جسے وہ پر یقین نگاہوں سے تھامے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شبنمی زحل کا وزن اس کے بازوؤں میں نہیں تھا، وہ صرف اس کے لمس کی موجودگی تھی، کسی پر کی طرح ہلکی۔ اسے لگا جیسے اس نے فقط زحل کو نہیں تھاما بلکہ اس کے تھکے بے قرار احساسات کو تھام لیا ہو۔ وہ ساری تھکن، ساری بے چینی جو زحل کی روح پر چھائی ہوئی تھی اب یمان کے وجود میں اترنے لگی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی قیمتی امانت لیے جا رہا ہو۔ زحل کی سانسوں کی خفیف لرزش، اس کے پیشانے سے ٹپکتے قطرے اور اس کا سہما ہوا دل، یہ سب یمان کے لیے فقط دکھ نہیں بلکہ غیر مرئی عہد کے مانند تھے جس کا نبھانا اب اس کی روح کی طلب بن چکا تھا۔ جبکہ زحل کے لیے یمان کی آغوش یوں تھی گویا کسی مسافر کی منزل، کسی خائف کی پناہ اور کسی بکھرے وجود کی مرمت کا کام معلوم ہو۔ یمان کی باہوں کا ہلکا اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نہ صرف تھامی گئی ہو بلکہ محفوظ کر لی گئی ہو۔ ایسا تحفظ جو لفظوں سے ماورا ہو، صرف لمس اور احساس کی زبان میں بولا جاتا ہے۔ زحل کی پلکیں لرزنے لگی، دل کی کیفیت بکھر کر آنکھوں میں ٹھہر گئی، مگر زبان پر حرف کا گزر تک نہ تھا، جیسے خاموشی خود کو کوئی فصیح ترین زبان اختیار کر چکی ہو۔ اریب نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا تو زحل کو یمان کے بازوؤں میں پا کر اس کے لبوں پر ایک معنی خیز سے مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ تو گیا اریب بیٹا، ہائے کیسے مجنوں بن گیا میرا دوست، وہ بولے، ہولے سے ہنسا اور آگے بڑھ گیا۔ زحل کے ہاتھ بے اختیار یمان کی گردن کے گرد لپٹ گئے تھے، اس کی پلکوں میں شرمندگی، محبت اور حیرت کا طوفان تھرک رہا تھا۔ یمان میں چل لوں گی، آپ پلیز مجھے نیچے اتار دیں، وہ بمشکل بولی، اس کی آواز لرزتی ہوئی شرم سے بھیگ چکی تھی۔ اب تمہارا اگلا سارا سفر میری باہوں میں ہی گزرنے والا ہے، یمان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا اور ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زحل کی گردن میں ایک گھونٹ سا ابھرا اور فوراً غائب ہو گیا۔ یمان میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں چل سکتی ہوں، آپ کو بھی تو دقت ہو رہی ہوگی، یمان نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں زندگی کا ہر سفر تمہیں باہوں میں اٹھا کر طے کر سکتا ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ اس وقت میں اپنا کوئی شوق پورا کر رہا ہوں، میں صرف تمہارا احساس کر رہا ہوں۔
کیونکہ تمہاری تکلیف اور تھکن مجھے بے چین کرتی ہے اور تمہارا آرام مجھے پرسکون۔ اس لیے اب کوئی پلیز پلیز نہیں، خاموش رہو اور چاہو تو آنکھیں موند لو، جب کھولو گی تو سڑک ہمارے سامنے ہوگی۔ یمان نے پیار بھری ڈانٹ پلائی تو زحل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے ہر لفظ اسے کہیں اندر چھو رہا ہو۔ پھر اس نے حقیقتاً آنکھیں بند کر لی تھی۔ زحل کو ابھی بھی اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہو رہی تھی، وہ خود کو مکمل طور پر اس کے سینے سے چمٹا ہوا پا رہی تھی، ایسا سینہ جو اس کے لیے ڈھال بھی تھا، سایہ بھی اور شاید مقدر بھی۔ لیکن اس لمحے جو احساس سب سے زیادہ گہرائی سے ابھرا وہ یمان کے بازو کا لمس تھا، جو اس کی ٹانگوں تلے سے گزر کر نیم گرم آہٹ کے مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نرم مگر مکمل احاطہ کیے ہوئے بازو جو اسے نہ صرف تھامے ہوئے تھا بلکہ جیسے اس کے بدن کے ہر خم سے واقف تھا۔ زحل کو یوں لگا جیسے وہ اس کے لمس میں تحلیل ہو رہی ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو مکمل طور پر اس کے لمس کے حوالے کر چکی تھی۔ کچھ وقت گزرا اور جب بند آنکھوں پر روشنی کی شدت بڑھنے لگی تو اس نے پلکیں کھولی۔ سامنے نیلا کھلا آسمان تھا اور درختوں کا گھنا سایہ پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ سڑک ان کے قدموں کے سامنے تھی اور سڑک پر کھڑی ایک گاڑی جیسے ان کے منتظر ہو۔ یمان نے اسے نرمی سے نیچے اتارا جیسے کسی قیمتی اثاثے کو زمین پر سے آشنا کیا جا رہا ہو، اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا، پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ایسے جیسے یہ فاصلہ جو لمحے بھر کا بھی باہوں میں سمیٹ کر طے کیا گیا تھا، پہلو پہ پہلو مکمل ہونا تھا۔ جنگل کا سفر اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ یہ سرسبز پرہیبت وادیاں، یہ خاموش مگر رازوں سے بھرپور درخت جن کے سائے تلے وہ گم ہوئے لمحے، وہ دھڑکنوں کی سرگوشیاں اور وہ خاموشیوں کی گواہیاں دفن تھیں، اب جیسے انہیں آخری بار جھک کر الوداع کہہ رہے تھے۔ ہوا کے دوش پر بکھری شاخوں کی سرسراہٹ اداسی کے کسی گہرے سر میں ڈھل چکی تھی، اور فضا کی گود میں ایک ہلکی سی نمی گھلی محسوس ہوتی تھی، گویا قدرت بھی اس حسین مگر مختصر قیام کی رخصتی پر دل گرفتہ تھی۔ سب کچھ تھما سا ٹھہرا سا تھا، جیسے وقت نے بھی کہ لمحہ محفوظ کرنے کو سانس روک لی ہو۔ جنگل کا مہمان نوازی، وہ گھنے سائے، وہ بھیگی مٹی کی مہک اور ہر طرف پھیلی قدرتی سرشاری اب صرف یاد کی صورت ساتھ چلنے والی تھی۔ گاڑی منزل کی سمت رواں ہو گئی، دھول اڑاتی گاڑی جیسے یادوں کو رونتی گزر رہی ہو، اور اس دھول میں جنگل کا منظر کہیں دھندلا کر رہ گیا تھا۔ زحل نے آنکھیں موند لی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا سر بے اختیار یمان کے کندھے سے لگ گیا۔ یمان کے لبوں پر ایک گہری مطمئن سے مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ لمحہ مکمل ہو گیا ہو۔